آج ہمارا موضوع ہے سورۃ البقرہ کی جو آیات الصیام ہے، روزے کی آیات، رمضان کی آیات، آیت نمبر 183 سے 188 تک، 183 سے 188 تک، ان کی تفسیر بیان کی جائے گی انشاءاللہ، اور انشاءاللہ اس میں آپ کو کچھ نئی باتیں سننے کو ملیں گی۔ نئی باتیں اس معنی میں کہ تفسیر کو حدیث کے ساتھ جوڑا جائے گا، ربط کیا جائے گا، اور انشاءاللہ آپ کو دیکھیں گے کہ کیسے بہت سی احادیث میں جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے اس کا اشارہ قرآن میں موجود ہے، اس کا اشارہ قرآن میں موجود ہے۔ جیسے سعید بن جبیر رحمہ اللہ جو جلیل القدر تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں جب بھی کوئی حدیث سنتا تھا تو وہ مجھے قرآن میں مل جاتی تھی۔ اسی طرح کا قول کچھ بعض اور تابعین سے بھی منقول ہے۔ تو جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں وہ کسی آیت کے زیر کی جا سکتی ہیں، یعنی کہ اس آیت کے انڈر آئیں گی وہ، یا اس آیت کی تشریح میں آئیں گی، اور بعض دفعہ بہت باریک اشارہ ہوتا ہے، اور وہ جو باریک اشارہ قرآن کی آیات میں ہوتا ہے، چاہے وہ اس لفظ میں ہو یا آیت کے سینٹنس کی کنسٹرکشن یعنی سنٹیکس جو ترکیب ہے اس میں ہو، یا ترتیب آیات میں ہو، جیسا ہم آج دیکھیں گے انشاءاللہ، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں وہ جو قرآنی اشارہ ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھول کے بیان کر دیتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے جو منکر ہیں وہ اگر یہ چیزیں جان لیں تو وہ کم از کم، یعنی اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو ایک بحیثیت مصدر شریعت، مستقل باقاعدہ شریعت کا ایک ماخذ نہ بھی قرار دیں تو اس معنوں میں اس کو لے لیں کہ یہ قرآن کی آیات کی تفسیر ہے، یہ قرآن کی آیات کی تفسیر ہے، اور جس پر قرآن نازل ہوا اس سے بہتر قرآن کی آیت کی تفسیر کون جانے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ روزے کی آیات کی ابتدا ہوتی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے لکھ دیے گئے، تم پر روزے فرض کر دیے گئے، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر، جو تم سے پہلے قومیں گزری ہیں ان پر فرض کیے گئے تھے، ان پر لکھ دیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم، شاید کہ تم بچ جاؤ، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم باتقوا ہو جاؤ۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے روزے کے احکام کی ابتدا مومنوں کو خطاب کر کے فرمائی ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے، اے ایمان والو۔ اور اس خطاب کی یہاں کیا اہمیت ہے اور کیا دلالت ہے، اس کی واللہ اعلم دو دلالتیں ہیں۔ پہلی دلالت تو یہ ہے، جب کوئی صفت کے ساتھ کسی کو خطاب کیا جاتا ہے تو جو اس کو حکم دیا جا رہا ہے وہ اس صفت کا تقاضا ہے، وہ اس صفت کا تقاضا ہے۔ اور قرآن میں یہ چیز جو ہے انسان ہمیشہ مد نظر رکھے کہ جہاں بھی کوئی اللہ تعالیٰ صفت بیان کریں، اپنی یا کسی حکم کی یا مخاطبین کی، تو وہ صفت اس حکم کا سبب ہوتا ہے، یا اس کی حکمت ہوتی ہے، یا اس حکم کی علت ہوتی ہے، ورنہ اس کا بیان کرنا بلا فائدہ ہوگا۔ تو یہ ایک قاعدہ ہے، اس کو دلالت الاشارہ بھی کہا جاتا ہے، دلالت الاشارہ۔ اب جہاں یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، یعنی اللہ نے یہ نہیں فرمایا اے مہاجرین و انصار، اے مدینہ والو، یعنی یہ مدینہ میں آیت نازل ہوئی سن 2 ہجری میں، ٹھیک ہے، اے انسانو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو۔ تو ایمان کا روزے سے تعلق ہے، اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ایمان کا روزے سے تعلق ہے۔ کیا تعلق ہے؟ ایک تو تعلق یہ ہے کہ روزہ رکھنا یہ ایمان کا تقاضا ہے، یعنی ایمان کی دلیل ہے، کسی کا صحیح ایمان ہے تو واقعی روزہ رکھے گا، اس کے ایمان کی نشانی ہے، یعنی ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ ہم روزہ رکھیں۔ جیسے آپ کسی کو کہیں، کسی شاگرد کو یا اپنے بیٹے کو کہیں کہ اے طالب علم محنت کرو، یا اے طالب علم پڑھو، یاد کرو، تو اب پڑھنے کا
طالب علم ہونے سے تعلق ہے، یعنی طالب علم ہونے کا حق یہ ہے کہ تم زیادہ سے زیادہ محنت کرو، زیادہ سے زیادہ پڑھو، زیادہ سے زیادہ یاد کرو اور جو ہے پڑھو. اسی لیے یہ صفت ہم نے بیان کی، اے طالب علم محنت کرو، اے طالب علم اپنا درس یاد کرو. یعنی تمہارا طالب علم اگر تم واقعی ہو تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم اپنا درس یاد کرو، تم پڑھائی کرو، ورنہ تم طالب علم صحیح معنوں میں نہیں ہو. تو جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے کوئی اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں تو یوں سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم اگر واقعی مومن ہو تو پھر یہ کام کرو، اگر نہیں کرتے تو تم صحیح معنوں میں مومن نہیں ہو، تم صحیح معنوں میں اللہ پر ایمان نہیں لائے. جو اس یا ایھا الذین آمنوا سے ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ اگر تم واقعی مومن ہو تو پھر تم رمضان کے روزے رکھو، اگر نہیں رکھتے تو تم صحیح معنوں میں مومن نہیں ہو. اے ایمان والو. دوسری بات جو اسے سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کے بعد جو بھی حکم آئے گا، جو اس پر عمل کرے گا اس کا ایمان اور بڑھے گا. اور یہ اہل سنہ والجماعہ کا متفق علیہ عقیدہ ہے کہ ایمان بڑھتا ہے اور گھٹتا ہے، تو نیکیاں کرنے سے بڑھتا ہے. تو جب یہ فرمایا گیا کہ اے ایمان والو یہ کرو، یعنی یہ کرو گے تو تمہارا ایمان اور بڑھے گا. جیسے آپ جو وہی پہلی مثال آپ کہیں گے اے طالب علم پڑھو، اے طالب علم اپنا درس یاد کرو، یعنی تم اگر درس یاد کرو گے تو تم اتنے ہی اچھے طالب علم ہوگے، اتنے ہی تمہارے علم میں اضافہ ہوگا. جہاں بھی یہ یا ایھا الذین آمنوا کی آیت آپ قرآن میں ملے، اس کے بعد جو حکم آئے تو بس یوں سمجھ لیں کہ وہ اس حکم پر عمل کرنا وہ ایمان کا تقاضا ہے، اور اس پر عمل کرنے سے ایمان بڑھے گا. ٹھیک ہے نا. وہ پوچھتے ہیں ہم اپنے ایمان کو کیسے بڑھائیں، ٹھیک ہے، ایمان کمزور ہو گیا ہے، ایمان کو کیسے بڑھائیں؟ قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا جہاں آئے اس پر عمل کریں، آپ کا ایمان بڑھے گا. کتب علیکم الصیام، روزہ تم پر لکھ دیا گیا. لکھ دیا گیا سے کیا مراد ہے؟ یعنی فرض کر دیا گیا. تو فرض کر دینے کو کتب سے تعبیر کیا جاتا ہے، لکھ دیا گیا، یعنی بات پکی ہے کہ آپ رکھنا ہی رکھنا ہے. الصلوات المکتوبہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ فرض نمازوں کے لیے استعمال کیا ہے، جو لکھی گئی ہیں نمازیں، یعنی فرض کر دی گئی ہیں. اور سورۃ البینہ میں جو آیت ہے رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ فیہا کتب قیمہ، تو رسول سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. صحف، ٹھیک ہے، تو صحف میں کتابیں ہیں، کتابیں سے کیا مراد ہے؟ ان کی یعنی فیہا کتب قیمہ، رسول من اللہ حتی تأتیہم البینہ، جب تک ان پر جو ہے لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین، یعنی اہل کتاب جو بھی کافر ہیں، چاہے وہ اہل کتاب میں سے ہو یا مشرکین میں سے ہو، وہ اپنی گمراہی کو کبھی چھوڑنے والے نہ تھے، وہ تو ڈٹے رہتے اپنی گمراہی پر جب تک کہ ان پر کوئی واضح اللہ کی طرف سے حجت اور برہان اور دلیل نہ آ جاتی. وہ دلیل کیا تھی؟ رسول من اللہ، اللہ کی طرف سے یہ رسول آیا ہے. یتلو صحفا مطہرہ، پاکیزہ صحیفے یہ تلاوت کرتا ہے، یعنی جو قرآن ہے. ان صحیفوں میں کیا ہے؟ فیہا کتب، ان صحیفوں میں کتابیں ہیں. ادھر کتابوں سے کیا مراد ہے؟ احکام. ان کتابوں سے کیا، یعنی قرآن میں کون سی کتابیں ہیں؟ قرآن میں کون سی کتابیں ہیں؟ قرآن میں احکام ہیں. فیہا کتب قیمہ، یعنی جو احکام اللہ نے متعین کیے ہیں، فرض کیے ہیں، جو احکام شرعی اللہ نے نازل کیے ہیں، وہ قرآن میں ہیں. یعنی قیمہ، جو بالکل ہی عدل اور انصاف پر مبنی اور حکمت پر مبنی اور بالکل ہی راہ راست انسان کو ہدایت پر گامزن کرنے والے جو احکام ہیں، ان کو اللہ نے کہا ہے کتب قیمہ. تو کتب کا معنی حکم کے معنی میں آتا ہے، فرض کرنے کے معنی میں آتا ہے. تو کتب علیکم الصیام، تم پر فرض کر دیے گئے روزے کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ پچھلی امتوں پر فرض کر دیے گئے. اب پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں ذکر فرمایا کہ جیسے کہ پچھلی امتوں پر فرض کر دیے گئے، ہمارا پچھلی امتوں سے کیا لینا دینا؟ اس میں کئی حکمتیں ہو سکتی ہیں. ایک حکمت تو یہ ہے کہ جب یہ روزے فرض ہوئے تاکہ یہ مومنین کو ایک تسلی سی دی جا رہی ہے، تاکہ ان پر یہ بھاری نہ گزریں. یعنی تم اکیلے نہیں ہو اس میں، یہ نہ سمجھو کہ اللہ نے تم پر کوئی بوجھ ہے جو اللہ نے تم پر رکھا ہے. یہ پچھلی امتوں پر بھی یہ فرض کیے گئے تھے، پچھلی امتوں نے بھی یہ روزے رکھے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں سارے سب لوگ برابر ہیں، یعنی تم اکیلے، تم پر یہ نہیں فرض کیے گئے. اگر پچھلی امتوں نے اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا وہ ایک الگ بات ہے.
تو ایک حکمت تو یہ ہے تاکہ لوگوں کو ایک جو ہے نا وہ ہو کہ ہاں یعنی ہم بھی کر سکتے ہیں، پچھلی امتوں پر بھی فرض ہے، انہوں نے بھی رکھے، ہم بھی رکھ سکتے ہیں، تاکہ وہ ان کو بھاری نہ لگے۔ دوسری حکمت اس میں یہ ہو سکتی ہے کہ آج آپ دیکھ لیں، یعنی نان مسلمز جو ہیں وہ جب دیکھتے ہیں مسلمان یہ روزہ رکھ رہے ہیں اس طرح ایک پورا مہینہ کھا پی نہیں رہے، تو وہ کہتے ہیں حتیٰ کہ پانی بھی نہیں، یو ڈونٹ ایون ڈرنک واٹر، تو وہ ان کے لیے جو ہے وہ، تو ان کو بتانا کہ بھائی یہ پچھلی تم پر بھی فرض تھے، تم لوگوں نے چھوڑ دیے اپنی شریعت، یہ اللہ کے پرانے احکامات جو تم لوگوں نے بھلا دیے، جو شریعت تم نے مٹا دی، چھوڑ دی، اس کو زندہ کیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں غیر مسلمین کے لیے بھی ایک لمحہ فکریہ ہے کہ یہ تم پر بھی فرض تھے، ڈھونڈو نکالو اپنی کتابوں میں کہاں تم نے کیوں یہ تم پر بھی فرض تھے، تم لوگوں نے چھوڑ دیا ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے وہ اس کی تجدید کی ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم۔ اور ایک اور حکمت یہ بھی ہو سکتی ہے اس میں کہ پچھلی امتوں کی کوئی ایسی صفت جو صفت کمال ہے، جو کوئی عبادت کا درجہ ہے، جو کوئی ان کی ایک یعنی ان کی ایک پہچان ہے کہ یہ فلاں امت یہ نیک عمل کرتی ہے، کوئی ایسی چیز پچھلی امتوں کی اللہ نے نہیں چھوڑی الا یہ کہ اللہ نے اس امت پر بھی وہ اس کی طرح کی کوئی چیز واجب کر دی، تاکہ پچھلی امت کے فضائل میں سے کوئی ایسی فضیلت نہ ہو جو اس امت کو حاصل نہ ہو، یعنی اس امت کو پچھلی امتوں کے فضائل بھی سارے حاصل ہیں۔ اگر پچھلی امت پر روزے فرض ہوتے اور اس امت پر نہ ہوتے تو کوئی کہتا کہ پچھلی امتوں پر کو ایک یہ فضیلت ملی تھی، یہ ایک نیک عمل وہ کرتے تھے، اس امت پر نہیں ہے۔ تو اللہ نے یعنی بتا دیا کہ پچھلی امتوں پر جیسے یہ روزہ فرض تھا تم پر بھی فرض ہے، تاکہ کسی فضیلت میں تم پچھلی امتوں سے کم نہ رہو۔ اللہ اکبر، ٹھیک ہے، یہ تیسری حکمت ہو گئی۔ باقی اللہ تعالیٰ اپنی حکمتیں بہتر جانتے ہیں، لیکن ہم تو اس بات پر ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم تدبر کریں، باقی اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ تو یہ تیسری حکمت ہے کہ کوئی ایسی فضیلت نہ رہے پچھلی امتوں کی جو اس امت میں نہ ہو، کما کتب علی الذین من قبلکم۔ اچھا، کما کتب جیسے کہ پچھلی امتوں پر فرض کیے گئے۔ اب جیسے کہ سے کیا مراد ہے کہ کیا بالکل اسی طرح فرض تھے؟ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ جیسے رمضان کے روزے تم پر فرض ہیں، پچھلی امتوں پر بھی رمضان کے روزے ہی فرض تھے، یعنی کیونکہ اللہ نے فرمایا کما، جیسے کہ، جسٹ لائک۔ تو جسٹ لائک کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جیسے ادھر تو ویسے ہی ادھر۔ تو یہ ضروری نہیں ہے، لغت کے اعتبار سے بھی تشبیہ میں مشبہ اور مشبہ بھی میں مطابقت ضروری نہیں ہوتی، بس اتنا کافی ہے کہ وہ تشبیہ کے لیے کہ تھوڑا سا بھی یعنی جو ہے نا وہ معنی، اصل معنی دونوں میں مطابق ہونا چاہیے۔ تم پر روزے فرض ہیں، ان پر روزے فرض تھے، بس اتنا ہی کافی ہے، ضروری نہیں کہ وہی کیفیت ہو، وہی دن ہو، وہی مہینہ ہو۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو تشبیہ کے لیے ضروری نہیں کہ وہ بالکل ہی ہر اینگل سے وہ بالکل مشابہت ہو، صرف اصل معنی میں جو بیسک ہے کہ بھئی روزے فرض ہم پر ہیں، روزے فرض پچھلی امتوں پر تھے، تو بس اتنا ہی کافی ہے تشبیہ کے صادق آنے کے لیے۔ کما کتب علی الذین من قبلکم۔ تو بعض لوگوں نے یعنی بعض مفسرین نے کہا ہے کہ روزے جو ہے نا وہ روزے جو ان پر فرض تھے وہ رمضان کے تھے پچھلی امتوں پر، تو یہ بات بہرحال یعنی ضروری نہیں ہے۔ اور بھی کچھ اس میں اقوال ہیں، بعض نے کہا ہے کہ وہ اب انشاءاللہ آگے بھی آئے گا، کہ بعض نے کہا ہے کہ یہ آیت چونکہ رمضان کی تو آگے آ رہی ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، تو یہ اس سے پہلے کی ہے، تو پہلے اللہ تعالیٰ نے ہر ماہ کے 3 دن فرض کیے تھے، ہر ماہ کے 3 دن فرض کیے تھے، ہر ماہ میں 3 دن آپ نے روزہ رکھنا ہے۔ تو اس کی بھی کوئی واضح دلیل نہیں ہے کہ ایسے تھا، اور کہتے ہیں کہ کما کتبہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کیونکہ پچھلی امتوں پر یہ فرض تھا کہ وہ ہر ماہ 3 دن روزے رکھیں گے، تو اس امت پر بھی پہلے ایسے تھا کہ ہر ماہ میں 3 دن رکھیں گے، پھر وہ منسوخ ہو گیا، پھر رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے۔ تو یہ بھی اس طرح کا کوئی حدیث سے کوئی چیز واضح ثابت نہیں ہے کہ رمضان سے پہلے ہر ماہ کے 3 دن روزے فرض تھے۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، بعض نے کہا ہے کہ صفت کے اعتبار سے، کیونکہ آگے آ رہا ہے کہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، ٹھیک ہے، کہ روزے کی رات تمہارے لیے جائز ہے، اور فرمایا کہ کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، کہ فجر پھوٹنے تک کھاتے پیتے رہو، اور روزے کی رات یعنی ازدواجی تعلقات قائم کرنے کی بھی اللہ نے اجازت دی ہے۔ تو یہ بعد میں ہوا، پہلے یہ حکم تھا، اور یہ انشاءاللہ آگے بھی بات آئے گی، پہلے یہ حکم تھا کہ افطار کریں آپ، اور جب تک آپ جاگ رہے ہیں آپ کھا پی سکتے ہیں، اور رات کو ازدواجی تعلقات جماع کی بالکل اجازت نہیں تھی۔
بالکل اجازت نہیں تھی. اور یہ تھا کہ جب تک آپ جاگ رہے ہیں، عشاء تک جاگ رہے ہیں، آپ کھا پی رہے ہیں، سو گئے، ایک دفعہ سو گئے، اس کے بعد اٹھ کے کھا پی نہیں سکتے، بھلے فجر سے پہلے بھی آنکھ کھل جائے تو آپ نہیں کھا پی سکتے. تو پچھلی امتوں کے روزے ایسے ہی ہوتے تھے، یعنی غروب سے غروب تک، یا یوں سمجھ لیں کہ عشاء سے غروب تک، یعنی عشاء تک آپ، مغرب سے عشاء تک جتنا آپ کھا پی سکتے ہیں کھائیں، اس کے بعد جب سو گئے ختم، آپ کا روزہ شروع ہو گیا. اب اٹھ کے آپ دوبارہ نہیں کھا پی سکتے اگلی مغرب تک. تو بعض نے کہا کہ اس آیت میں اس حکم کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ یہ حکم تو ہے، احادیث سے ثابت ہے کہ پہلے ایسا ہی تھا، اور وہ حدیث آئے گی بعد میں جب وہ یعنی منسوخ ہو گیا، اور وہ قصہ آئے گا انشاءاللہ. تو کما کتبہ میں صفت کی طرف اشارہ ہے، مہینے کی طرف نہیں کہ رمضان کے روزے تم پر فرض ہیں تو پچھلے لوگوں پر بھی اسی طرح رمضان کے روزے فرض تھے، نہیں، بلکہ صفت کی طرف اشارہ ہے کہ جس طرح پہلی امتوں پر روزہ فرض تھا، جس حالت اور کیفیت میں کہ رات کو ازدواجی تعلقات قائم کرنا جائز نہیں تھا، اور رات کو عشاء تک بس کھانا جائز تھا، سونے کے بعد اٹھ کے جب بھی انسان سو جائے عشاء پڑھ کے اس کے بعد اٹھ کے دوبارہ نہیں کھا سکتا. تو یہ پچھلی امتوں پر ایسا تھا، تو تم پر بھی ایسا ہی ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم میں یہ ثابت ہوتا ہے. بعد میں آ کے اگلی آیتوں میں یہ منسوخ ہو گیا. لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ. تتقون، اتقا ہوتا ہے بچ جانا یا اپنے آپ کو بچا لینا، اور یہ وقا یقی وقایتن، یعنی اس کا مادہ یہ ہے، یہ معنی ہے بچنا. تو اتقا میں یہ ہے کہ یعنی اس بچنے کو اپنا لینا، اس بچنے کی صفت کو اپنا لینا، تو جس کو ہم تقویٰ کہتے ہیں. اس میں بعض مفسرین نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ لعلکم تتقون کا معنی ہے تاکہ تم اپنے آپ کو کھانے پینے اور ازدواجی تعلقات سے بچا لو روزے کی حالت میں. یہ معنی بہت جو ہے یعنی کمزور ہے، کیونکہ پھر تو روزے کا معنی ہی ہے کتب علیکم الصیام. جب کہا تو صیام کیا ہوتا ہے؟ یعنی کھانے پینے اور جماع سے بچنا. تو پھر تتقون کا بھی یہی اگر معنی کریں گے تو حاصل یہ ہوگا کلام کا کہ روزہ رکھ کے اپنے آپ کو کھانے پینے سے بچاؤ تاکہ تم اپنے آپ کو کھانے پینے سے بچا سکو. کھانے پینے سے اپنے آپ کو بچاؤ یعنی روزہ رکھو، اس لیے روزہ فرض کیا گیا ہے، یعنی کھانے پینے سے بچنے کو فرض کیا گیا ہے تاکہ تم اپنے آپ کو کھانے پینے سے بچا سکو. تو معنی کیا ہوا؟ یہ تو یہی کہ تم نماز پڑھو تاکہ تم نماز پڑھ سکو، تم دعا کرو تاکہ تم دعا کر سکو. تو اس کا تو کوئی یعنی کوئی حاصل نہیں ہے. یہ تو وہی ہے کہ آپ نے وہی مبتدا کو خبر بنا دیا. جی، تو اس سے مراد یہ نہیں کہ تم اپنے آپ کو کھانے پینے سے اور اسے بچا لو. کھانے پینے سے تو روزہ اسی چیز کا ہی تو نام ہے. تو روزہ یہ بچنا کیوں فرض کیا گیا؟ تاکہ تم میں صفت تقوی پیدا ہو، تاکہ تم میں صفت تقوی پیدا ہو. تو یہ 183 میں جو لعلکم تتقون آیا ہے نا، یہ پھر اس کا اللہ نے 188 میں ذکر کیا ہے، اس کا اللہ تعالیٰ نے 188 میں ذکر کیا ہے. ٹھیک ہے، تو انسان یعنی یہ اسلوب خطاب ہوتا ہے کہ انسان جس موضوع سے ابتدا کرتا ہے، جو اہم چیز ہوتی ہے، اس کو پھر آخر میں اسی پر اپنی بات کا دوبارہ اختتام کرتا ہے. وہ انشاءاللہ آگے آئے گا. تو اس روزے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ تم اپنے آپ کو، تاکہ تم میں صفت تقوی پیدا ہو. یعنی تقوی کی بنیاد کیا ہے؟ تقوی کی بنیاد ہے مراقبت، یعنی مراقبت الہی، کہ انسان کو یہ محسوس ہو ہر وقت کہ اللہ تعالیٰ، اور یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، اور اللہ میری کوئی چیز اللہ کی نظر سے اوجھل نہیں ہے. ہر وقت محسوس کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے. تو روزے سے یہ چیز پیدا ہوتی ہے. انسان روزے میں یعنی کھانے پینے کیا کہ تنہائی میں بھی ہوتا ہے، نہیں کھاتا پیتا، اس کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، روزہ خراب ہو جائے گا. یہ صفت پیدا ہوگی تو یہی تو تقویٰ ہے. تو پھر وہ جب حلال چیزوں سے پرہیز کرے گا اللہ کی خاطر کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں روزے میں، تو پھر وہ من باب اولا وہ حرام چیزوں سے بھی پرہیز کرے گا کہ یہ چیزیں اللہ نے مجھ پر حرام کی ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں یہ حرام کام نہ کروں. تو یہ صفت تقویٰ ہے جو روزے سے پیدا ہوتی ہے. اور روزے میں انسان یہ فیل کرتا ہے، یعنی ذرا سا بھی، بلکہ یعنی لوگ بڑی احتیاط کر رہے ہوتے ہیں کہ کہیں روزہ ضائع نہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا اگلی آیت میں ایام معدودات، یہ یعنی گنے ہوئے دن ہیں، گنے چنے چند دن ہیں. اس کا بھی یعنی مقصد واللہ اعلم یہ ہے کہ یعنی لوگوں کو ایک ابھارنا روزے پر، یعنی اس فرض پر جو نیا یہ جو رمضان کے روزے نئے فرض کیے گئے ان پر، تاکہ ان کو ایک وہ بھاری نہ لگیں اور ان کا جذبہ ہو روزہ رکھنے کا کہ یہ چند دن ہی تو ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے. ایام معدودات، چند دن ہیں، گنتی کے دن ہیں، یہ گنتی کے دن ہیں، کچھ زیادہ نہیں ہے، ڈرو مت. ٹھیک ہے، تو گنتی کے دن ہیں. اور عجیب بات یہ ہے
کہ رمضان کے دن واقعی گنتی کے دن ہوتے ہیں مومن کے لیے، یعنی ایسے گزرتے ہیں سبحان اللہ، یعنی محسوس بھی نہیں ہوتا ابھی شروع ہوا رمضان، ابھی 10 دن ہو گئے، ابھی آخری عشرہ آ گیا، ابھی عید آ گئی، واقعی گنتی کے دن ہی ہوتے ہیں، یعنی پتہ بھی نہیں چلتا سبحان اللہ۔ تو ایام معدودات گنتی کے دن ہے، ڈرنے کی بات نہیں، کوئی بھاری چیز نہیں ہے، کوئی بھاری یعنی کوئی مشقت نہیں ہے اس میں، گنتی کے دن ہے۔ اچھا، بعض مفسرین نے یہاں لکھا ہے ایام معدودات میں کہ یہ اصل میں ابھی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن کی بھی آیت نہیں آئی، یعنی یہ اس سے پہلے کی آیتیں ہیں۔ تو بعض مفسرین نے لکھا ہے یہ اس سے مراد رمضان کے دن ہے ہی نہیں، گنتی کے دن، اس سے مراد ہے جو رمضان سے پہلے جو فرض تھا کہ ہر ماہ 3 دن روزے رکھنے ہیں، ہر ماہ 3 دن روزے، پھر وہ منسوخ ہو گیا اور رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے۔ تو جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ یہ کوئی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ رمضان سے پہلے مومنین پر ہر ماہ 3 دن روزہ رکھنا فرض تھا، ایسا کوئی ثابت نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ایام معدودات سے یعنی گنتی کے دن، یعنی ہر ماہ 3 دن، یہ 3 دن گنتی کے ہوتے ہیں، نہیں، ایام معدودات سے مراد رمضان کے ہی روزے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، پس تم میں سے جو بیمار ہو یا مسافر ہو، علی سفر، سفر کی حالت میں ہو، حالت سفر میں ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو وہ پس ان کے بجائے دوسرے دن رکھے، اتنی ہی گنتی کے دوسرے دن جو ہے اتنی ہی گنتی کے دوسرے دن وہ پورے کرے۔ فعدۃ من ایام اخر فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدۃ من ایام اخر۔ اب دیکھیں ذرا میرے ساتھ توجہ دیں، غور کریں، اس آیت میں کوئی ایک لفظ محذوف ہے، مقدر ہے، یعنی غیر مذکور ہے آیت میں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بیمار ہو یا مسافر ہو وہ دوسرے دنوں کے روزے رکھے، دوسرے دنوں کے روزے رکھے۔ کیا اگر اس نے رمضان میں رکھ بھی لیے تو پھر بھی وہ دوسرے دنوں کے رکھے؟ دیکھیں نا، آیت میں یہ نہیں ہے، آیت میں کہ جو بیمار ہو یا مسافر ہو فعدۃ من ایام اخر، پس اس پر واجب ہے کہ وہ دوسرے دنوں کے روزے رکھے۔ تو ادھر ایک چیز جو ہے مقدر ہے، جو جملے کے سیاق سے سمجھ میں آتی ہے۔ میں اس کی آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، اس کو کہتے ہیں دلالت الاقتضاء، دلالت الاقتضاء، یعنی تقاضا ہے جملے کا کہ ادھر بیچ میں کوئی لفظ ہونا چاہیے جو کہ ذکر نہیں ہوا لیکن کامن سینس سے سمجھ میں آتا ہے۔ یہاں اقتضاء شرعی ہے، کبھی کبھار اقتضاء عقلی بھی ہوتی ہے۔ اب جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَقُلْ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا، ہم نے موسیٰ سے فرمایا، ہم نے موسیٰ کو حکم دیا اضرب بعصاک الحجر، اپنی لاٹھی کو پتھر پہ دے مارو، ہم نے حکم دیا، اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ اپنی لاٹھی کو پتھر پہ مارو، فانفجرت منہ 12 عینا، پس 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ اللہ نے حکم دیا کہ مارو اور 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ موسیٰ نے ماری نا تبھی تو پھوٹ پڑے، لیکن مارنے کا ذکر نہیں ہے آیت میں۔ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا مارو اور 12 چشمے پھوٹ پڑے، کیا حکم دینے سے ہی خود بخود پھوٹ پڑے؟ موسیٰ نے نہیں ماری، لیکن یہ اسلوب ہوتا ہے کہ عربی زبان یعنی اختصار اور اشارہ پر مبنی ہے، اس میں خامخواہ میں بک نہیں ہوتی، اور عربی زبان میں یعنی جو ہے وہ خامخواہ میں لفاظی نہیں ہوتی جس طرح ہم کرتے ہیں عقل مندوں کے لیے۔ اور یہ عرب سبحان اللہ، یعنی جیسے بعض علماء نے ذکر کیا ہے کہ بہرحال اس کو پھر کبھی انشاءاللہ بیان کریں گے کہ کیسے جب اللہ نے مشرکین مکہ کو خطاب کیا ہے یعنی مکی صورتوں میں، تو مختصر آیات ہیں، اشارے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے تھے۔ جب بنی اسرائیل کو خطاب کیا سورۃ البقرہ میں تو کھول کے لمبی آیات بیان کی ہیں بنی اسرائیل کو، کیونکہ وہ جو ہے نا وہ عربوں کی طرح اس طرح نہیں تھے جیسے عرب سمجھ جاتے تھے، مختصر سی بات یعنی وہ مختصر سے الفاظ سے وہ پوری بات سمجھ لیتے تھے۔ تو بنی اسرائیل کے لیے اللہ نے آیات کھول کے وہ بیان کی ہیں۔ ہم نے حکم دیا موسیٰ کو کہ لاٹھی مار، اب ود ان بریکٹس، پس موسیٰ نے لاٹھی ماری، یہ ود ان بریکٹس، یہ قرآن میں نہیں ہے، تو 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں بھی اسی طرح ہی ہے، فمن کان منکم مریضا، تم میں سے جو بیمار ہو یا سفر پر ہو، پھر ود ان بریکٹس، اور وہ روزے نہ رکھے، فعدۃ من ایام اخر، تو وہ دوسرے دنوں کے بعد میں رکھ لے۔ اگر رکھ لیے بیمار ہوتے ہوئے یا سفر پہ ہوتے ہوئے تو پھر اس کو دوبارہ دوسرے دنوں کے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ اس کو کہتے ہیں دلالت الاقتضاء۔ اچھا، یہاں ظاہری جو ہیں، ظاہری
بہت احترام کے ساتھ کچھ ہمارے شاید یہاں ظاہری بھائی سن بھی رہے ہوں، تو ظاہری کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نہیں بس جو بیمار ہے اور سفر پر ہے اس کے لیے یہی واجب ہے کہ دوسرے دنوں کے روزے رکھے، وہ رمضان کے روزے رکھ ہی نہیں سکتا، جائز ہی نہیں ہے، رکھے گا تو اس کے ہوں گے نہیں، اس کو دوبارہ دوسرے دنوں کے رکھنے ہی پڑیں گے، کیونکہ اللہ یہ نہیں فرمایا کہ اگر بیمار ہے اور سفر پر ہے اور افطار کر لیا تو دوسرے دنوں کے رکھے، افطار کرنے کا کوئی ذکر نہیں، اس کو ہر حال میں دوسرے دنوں کے ہی رکھنے ہیں۔ تو بہرحال یہ بالکل شاذ قول ہے، یعنی جو دلالت الاقتضاء ہے کہ آیت کا معنی یہ ہے کہ جو بیمار ہو یا سفر پر ہو اور پھر وہ روزے نہ رکھے، یہ آیت میں الفاظ نہیں ہے لیکن یہ جملے سے سمجھ میں آ رہے ہیں، سیاق و سباق سے، اور روزے نہ رکھ سکے اور نہ رکھے تو پھر وہ دوسرے دنوں کے بعد میں روزے قضا کر لے، یا دوسرے دنوں کے اسی گنتی کے جو ہے وہ دن بعد میں پورے کر لے۔ فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، وعلی الذین یطیقونہ، اور جو لوگ طاقت رکھتے ہیں اس روزے کی، وعلی الذین یطیقونہ، اور ان لوگوں پر جو اس روزے رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں، فدیۃ طعام مسکین، ان پر فدیہ ہے لازم کہ وہ کہ مسکین کو کھانا کھلائیں۔ اب یہاں بھی دلالت الاقتضاء ہے، یعنی طاقت رکھتے ہیں لیکن پھر بھی روزہ نہیں رکھتے تو وہ مسکین کو کھانا کھلائیں، ٹھیک ہے نا، یعنی اختیار تھا شروع میں، یہ نہیں کہ طاقت رکھتے ہیں تو ضرور مسکین کو کھانا کھلائیں، تو پھر روزہ کس پر فرض ہے؟ روزہ طاقت رکھنے والے پر ہی تو فرض ہے۔ تو مقصود یہ ہے کہ علی الذین یطیقونہ، جو اس روزے رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں لیکن روزہ رکھنا نہیں چاہتے، یہ ودن بریکٹس ہے، ودن بریکٹس، اور روزہ رکھنا نہیں چاہتے، فدیۃ طعام مسکین، بس ایسے لوگوں پر واجب ہے کہ وہ ایک مسکین کو کھانا کھلائیں۔ تو یہ شروع کے احکام تھے۔ کیا احکام تھے؟ کہ انسان کو اختیار تھا، کیا دو چیزوں میں اختیار تھا، یا تو وہ روزے رکھے، یا روزے نہیں رکھنا چاہتا تو وہ ایک مسکین کو کھانا کھلائے۔ اچھا، یہاں فرمایا کہ فدیۃ طعام مسکین، طعام یعنی مسکین کو کھانا کھلائے، یہ نہیں کہ مسکین کو کھانا دے، یعنی کھلا دیا، ضرور نہیں کہ اس کی ملکیت میں آپ ایک جو ہے نا وہ 2.5 کلو یا جو ہے گندم یا چاول پکڑائیں، اگر آپ نے اس کو کھانا کھلا دیا، اس نے کھا لیا تو آیت پر عمل ہو گیا۔ اور حضرت انس، وہ انشاءاللہ آگے آئے گا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ جب بڑھاپے میں ایسی بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے تھے 90 کے بعد کہ ان سے روزہ رکھنا بالکل غیر ممکن تھا، یا دشواری ہوتی تھی اور مشقت ہوتی تھی اور نہیں رکھ پاتے تھے، تو وہ 30 مسکینوں کو جمع کر کے ایک وقت کا کھانا کھلا دیتے تھے تاکہ وہ 30 روزوں کا کفارہ ہو جائے۔ فدیۃ طعام مسکین۔ اچھا، اب یہاں سے ایک چیز یہ بھی سمجھ میں آتی ہے، بعد میں یہ منسوخ ہو گیا، طاقت ہے تو آپ نے رکھنا ہی رکھنا ہے۔ تو پہلے کیا تھا کہ اگر طاقت ہے تو دو اختیار ہیں، یا روزہ رکھیں یا مسکین کو کھانا کھلائیں۔ اگر کسی کو پاس صرف روزہ، تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ اگر کسی کے پاس صرف روزہ رکھنے کی طاقت ہے، مسکین کو کھانا کھلانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، تو وہ پھر صرف روزہ ہی رکھے گا، کیونکہ وہ کھانا کھلانے کی اس کے پاس استطاعت نہیں ہے۔ اور اگر کسی کے پاس کھانا کھانے کی استطاعت ہے لیکن روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے تو وہ صرف کھانا کھلائے گا، صحیح ہے نا۔ تو یہ 3 کیٹیگریاں تھی لوگوں کی، ایک جس کے پاس دونوں کی استطاعت ہے، روزہ بھی رکھ سکتا ہے، ہیلدی ہے، صحت مند ہے، تندرست ہے، روزہ بھی رکھ سکتا ہے، اور اتنا ہے کہ وہ کھانا لوگوں کو کھلائے، ایک وقت کھانا کھلائے، تو اس کے پاس دونوں آپشن ہیں، یا کھانا کھلائے یا روزہ رکھے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اگر کوئی تندرست ہے اور روزہ رکھ سکتا ہے لیکن اس کے پاس اتنے پیسے ہی نہیں کہ وہ کسی کو کھانا کھلا سکے، تو پھر تو اس کے پاس یہی آپشن بچا کہ صرف روزہ ہی رکھے، کہ روزہ ہی رکھے لازماً، کیونکہ اگر نہیں رکھے گا تو کھانا کھلانے کے لیے تو اس کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں، اتنا کھانا اس کے پاس ہے ہی نہیں کہ کسی کو کھلائے، تو پھر تو صرف اس پر صرف روزہ ہی لازم ہے۔ اور اگر کسی کے پاس کھانا کھلانے کی استطاعت ہے لیکن روزہ رکھنے کی استطاعت نہیں ہے، اتنا تندرست نہیں ہے، بیمار ہے، بوڑھا ہے، تو پھر وہ صرف کھانا کھلائے گا، وہ روزہ رکھنے کی قدرت نہیں ہے اس کے پاس۔ تو یہ جو آخری کیٹیگری ہے، ان کا حکم باقی رہا، باقی جو پہلے دو ہیں، جو پہلی کیٹیگری ہے اس کا منسوخ ہو گیا، یعنی جو دونوں چیزوں کی استطاعت رکھتے ہیں، تندرست ہیں، بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان پر روزہ فرض کر دیا، اور یہ کھانا کھلانے کا آپشن جو ہے منسوخ ہو گیا صحت مندوں کے لیے۔
صحت مندوں کے لیے ان پر روزہ فرض ہوا. جو کمزور اور بوڑھے ہیں جو بالکل روزہ رکھ ہی نہیں سکتے تو ان پر تو روزہ تھا ہی نہیں کبھی فرض, کیونکہ ان کے شروع میں ہی ان کے پاس طاقت نہیں تھی, تو ان پہ پاس تو صرف ایک ہی آپشن تھا کہ وہ کھانا کھلائیں. وہ منسوخ نہیں ہوا, وہ اب بھی کھانا ہی کھلائیں گے. یعنی جو لوگ بوڑھے ہیں اور یا ایسی بیماری میں مبتلا ہیں کہ وہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے اور وہ تا حیات ان کے ساتھ رہے گی اور وہ روزہ نہیں رکھ سکتے, تو ان کے پاس یہی اختیار ہے کہ وہ جو ہے روزہ نہیں رکھ سکتے, تو ہر دن کی طرف سے ایک مسکین کو کھانا کھلائیں گے. آیت نسخ ہوئی ہے لیکن آیت کا یہ حصہ نسخ نہیں ہوا, صرف جو تندرست ہے روزے کی طاقت رکھتا ہے اس کے حق میں آیت منسوخ ہوئی ہے. وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ, اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا مسکین کو کھانا کھلانے کا ثواب روزے کے ثواب کے لگ بھگ ہے, تبھی تو اس کا بدل ہے. وہ اللہ نے دونوں جب آپشن دیے تھے شروع میں تو معلوم ہوا کہ آپ یا روزہ رکھیں یا مسکین کو کھانا کھلائیں, معلوم ہوا کہ دونوں یعنی آلموسٹ ایکول ہوں گے نا, تبھی تو یہ آپشن ہے کہ یہ کرو یا یہ کرو. اگر ایک یعنی بہت ہی کم ہو دوسرے سے تو وہ پھر اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کرو, نہیں کر سکتے تو پھر وہ کرو. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے دونوں کی وہ رکھی دی چوائس تو معلوم ہوا کہ دونوں ایک دوسرے کے مد مقابل ہیں, یا مسکین کو کھانا کھلائیں یا آپ روزہ رکھیں, یعنی دونوں کا ثواب لگ بھگ یعنی ایک جیسا ہے. اس سے ہمیں کیا سمجھ میں آتا ہے؟ اس سے ہمیں وہ حدیث سمجھ میں آتی ہے, اگرچہ اس حدیث کی سند میں ضعف ہے, کمزوری ہے, سنن ترمذی میں ہے اور امام ترمذی نے بہرحال اس کو حسن صحیح کہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من فطر صائما كان له مثل اجره غیر انه لا ينقص من اجر الصائم شيئا, کہ جو کسی کو روزہ افطار کرواتا ہے, یعنی کسی کو کھانا کھلاتا ہے افطار کا, تو اس کو روزے دار کے برابر کا اجر ملتا ہے, روزے دار کے برابر کا اجر ملتا ہے. یعنی ایک مسکین کو کھانا کھلانے کا اجر کیا ہے؟ روزے دار کے روزہ رکھنے کے برابر ہے. یعنی آپ نے روزہ رکھا اور آپ نے ایک مسکین کو کھانا بھی کھلایا, تو ایک مسکین کو کھانا کھلایا, اس کا روزہ افطار کروایا, اس کو افطاری دی, تو گویا اس نے جو روزہ رکھا تھا اس کے ایک روزے کا اجر بھی آپ کو ملے گا, گویا آپ نے دو روزے کا اجر ملے گا. تو یہ یعنی اگر حدیث کی صحت میں کلام بھی ہے لیکن پھر بھی آیت سے یہ ہمیں اشارہ ملتا ہے کہ مسکین کو کھانا کھلانا روزہ رکھنے کے برابر کا اجر ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ اگر آپ کسی روزے دار کو روزہ افطار کروائیں گے تو آپ کو بھی جو ہے نا روزے کا اجر ملے گا. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فمن تطوع خیرا فهو خیر له, اور جو اپنی خوشی سے تطوع کرے اور نفلی عمل کرے, زیادہ کرے, فهو خیر له, تو وہ اس کے لیے اور بہتر ہے. یعنی ایک مسکین کو کھانا کھلانے کی بجائے دو مسکینوں کو کھانا کھلا لے, ایک مسکین کو کھانا کھلانے کی بجائے وہ دو مسکینوں کو کھانا کھلائے تو یہ اس کے لیے اور بہتر ہے. یا روزہ بھی رکھے اور کھانا بھی کھلائے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے. یعنی یا روزہ شرعی حکم یہ کہ یا ایک مسکین کو کھانا کھلاؤ یا ایک دن کا روزہ رکھو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اس سے بڑھ کر کرنا چاہے تو اس کے لیے اور بہتر ہے. بڑھ کر کیسے کرے گا؟ ایک دن میں دو روزے تو رکھ نہیں سکتے. یا یہ کہ روزہ بھی رکھے اور کھانا بھی کھلائے, یا ایک مسکین کو کھانا کھلانے کی بجائے 2 3 4 5 کو کھلا لے تو یہ اس کے لیے اور بہتر ہے. فمن تطوع خیرا فهو خیر له وان تصوموا خیر لكم, لیکن تم روزہ رکھو یہ جو ہے صرف کھانا کھلانے سے بہتر ہے, صرف کھانا کھلانے سے بہتر یہ کہ تم روزہ رکھو. وان تصوموا خیر لكم ان کنتم تعلمون. اس کے بعد جو آیت ہے اس میں رمضان کے روزے حتماً فرض کر دیے گئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه, کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا بطور ہدایت لوگوں کے لیے, بطور ہدایت لوگوں کے لیے, ہدایت بنا کر نازل کیا گیا. وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ, اور یہ مشتمل ہے ایسی آیات پر جو واضح کر دیتی ہیں, واضح کرنے والی ہیں, ہدایت کو بھی اور فرقان کو بھی, یعنی حق و باطل میں تمیز بھی کرتی ہیں اور ہدایت بھی واضح کرتی ہیں اور باطل کو بھی واضح کرتی ہیں اور حق و باطل میں تمیز کو بھی واضح کرتی ہیں. فمن شہد منکم الشہر فلیصم, اب یہ آ گیا
یعنی ڈیفینیٹ جو ہے نا حتمی حکم آ گیا کہ جو اس مہینے کو پائے وہ اس کے روزے رکھے. اب وہ منسوخ ہو گیا کہ آپ کو چوائس ہے کہ آپ روزے رکھیں یا ایک مسکین کو کھانا کھلائیں. شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. تو اس ماہ میں قرآن نازل ہوا ہدایت کے طور پر، ہدایت بن کر نازل ہوا، ہدایت کے لیے نازل کیا گیا تاکہ لوگوں کو ہدایت ملے. اور اس حال میں نازل ہوا کہ اس کی آیات جو ہیں حق و باطل میں تمیز کرتی ہیں اور ہدایت کو بھی واضح کرتی ہیں. یہ قرآن کی صفت ہے، حق و باطل میں تمیز کرتی ہیں. حق و باطل میں سب سے بڑا باطل کون سا ہے اور سب سے بڑا حق کون سا ہے؟ سب سے بڑا حق توحید ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اور سب سے بڑا باطل اور ظلم کیا ہے؟ شرک ہے. تو جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا بینات من الہدی والفرقان، یہ حق و باطل میں تمیز کرتی ہیں، تو اگر آیات شرک و توحید میں تمیز نہ کریں، نہ سمجھائیں کہ شرک کیا ہوتا ہے اور توحید کیا ہوتی ہے، تو پھر وہ بینات من الہدی والفرقان تو نہ ہوئی نا. اگر آیات میں اللہ تعالیٰ باپ بیٹے کا کتنا وراثت میں حق ہے اور بیٹی کا کتنا ہے یہ تو تمیز کر دیں، باپ کا بیوی کا کتنا ہے، شوہر کا کتنا ہے یہ تو تمیز کر دیں، لیکن قرآن کی آیت توحید میں توحید کے مسئلے کی تمیز نہ کریں کہ کیا شرک ہے اور کیا شرک نہیں ہے، تو پھر وہ آیات یعنی بینات من الہدی والفرقان تو نہیں ہوں گی. تو پھر تو اس آیت کی تکذیب ہو جائے گی. جو یہ سمجھے کہ قرآن میں شرک کو اللہ نے کھول کے نہیں بیان کیا کہ شرک ہے، کیا چیز شرک شمار ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، اور شرک جو جہنم میں لے جاتا ہے وہ شرک کیا ہے، یہ اللہ نے نہیں بیان کیا، یہ اللہ نے ہم پر چھوڑ دیا یا کسی عالم یا فقیہ یا پیر یا مولوی کے بیان پر چھوڑ دیا کہ وہ جو کہے گا تو ہم سمجھیں گے. تو پھر اس نے قرآن کی قدر نہیں کی جو کرنی چاہیے تھی. اس نے قرآن کو بینات من الہدی والفرقان کے منصب سے اتار دیا. اس نے اس بات کو جھٹلایا کہ قرآن جو ہے کی آیات وہ حق و باطل میں تمیز کرنے والی ہیں. اگر توحید میں حق و باطل کی تمیز کو آیات نہیں کریں گی تو کس چیز میں کریں گی؟ آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چونکہ اس مہینے میں قرآن نازل ہوا ہے پس تم روزے رکھو. فمن شہد منکم الشہر، یہ فا ترتب کے لیے آتی ہے. ترتب، یہ فا کس کے لیے آتی ہے؟ ترتب، یعنی ترتب ما بعدها علی ما قبلها، کہ اس فا کے بعد جو چیز آئی ہے وہ اس سے پہلی چیز پر مبنی ہے. قرآن رمضان میں نازل ہوا، دیئرفور 10 پس تم روزہ رکھو، پس تم روزہ رکھو. تو قرآن رمضان میں نازل ہوا پس ہم روزہ رکھیں. تو روزہ رکھنے کا کیا تعلق ہے اس بات سے کہ قرآن رمضان میں نازل ہوا؟ یعنی قرآن ٹھیک ہے رمضان میں نازل ہوا تو اس وجہ سے اس لیے تم روزہ رکھو، یعنی یہ اس لیے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ قرآن رمضان میں نازل ہوا، ٹھیک ہے یہ تو سمجھ میں آ گیا، اس لیے تم روزہ رکھو. تو روزہ رکھنے کا کیا تعلق ہے؟ یعنی کس طرح قرآن کا نازل ہونا یہ روزہ رکھنے کا سبب بنا کہ تم اس میں روزہ رکھو، اور اس میں جو ہے یعنی اس میں اس میں تم روزہ رکھو، یہ مبنی ہے قرآن کا نازل ہونے پر اس مہینے میں. تو اس میں واللہ اعلم دو چیزیں کہی جا سکتی ہیں. پہلی چیز تو یہ کہ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ قرآن بے مثل کتاب ہے، سب سے افضل کتاب ہے اللہ تعالیٰ کی، اور یہ قرآن اللہ کی سب سے افضل کتاب ہے جو اللہ کے سب سے افضل رسول پر نازل ہوئی. تو یہ مہینہ بھی سب سے افضل مہینہ ہوا چونکہ اس میں یہ قرآن نازل ہوا. تو چونکہ یہ سب سے افضل مہینہ ہے اس لیے تم اس کے روزے رکھو. یعنی یہ چیزیں جو ہے نا یہ ساری مقدمات مطویہ ہیں اس آیت میں. ایک طرح سے آپ یوں سمجھ لیں کہ دلالت الاشارہ، کہ چونکہ قرآن اللہ کی سب سے افضل کتاب ہے، اور چونکہ وہ اس مہینے میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سب سے افضل رسول ہیں، اور چونکہ یہ قرآن سب سے افضل کتاب سب سے افضل بشر پر اس ماہ میں نازل ہوئی، تو معلوم ہوا یہ مہینہ بھی سب سے افضل مہینہ ہے. تو یہی مہینہ اس بات کے لائق ہے کہ اس کا روزہ رکھا جائے. روزہ بھی پھر جیسے قرآن بے مثل کتاب ہے، سب سے افضل کتاب ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بے مثل بشر ہیں، ان کی کوئی مثال نہیں ہے، سب سے افضل بشر ہیں، بے نظیر ہیں. تو روزے کی عبادت بھی بالکل بے مثل ہے، بے نظیر ہے، اس کی کوئی اور مثال نہیں ہے. یعنی سب سے افضل عباداتوں میں سے ہے، تو وہ سب سے افضل مہینے میں رکھی جائے. اور اس کی طرف اشارہ
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہمیں ملتا ہے کہ ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ای العمل افضل، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیک بالصوم فانه لا عدل له، روزہ رکھو کیونکہ روزے کی کوئی مثال نہیں ہے، روزے جیسا کوئی دوسرا عمل ہے نہیں، روزے جیسا کوئی دوسرا عمل ہے ہی نہیں. یہ سنن نسائی اور مسند احمد وغیرہ کی روایت ہے. تو یہ دیکھیں یہ اشارہ قرآن میں خود موجود ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. تو قرآن کی کوئی مثال نہیں ہے کوئی دوسری کتاب میں، سب سے افضل کتاب ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل رسول ہے، اور اس ماہ میں قرآن نازل ہوا تو یہ سب سے افضل مہینہ ہے. تو اس کا روزہ جو ہے یہ عبادت بھی ایسی ہے اس مہینے کی فرض کی گئی، تو یہ روزے کی بھی کوئی مثال نہیں ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علیک بالصوم فانه لا عدل له، اس کے برابر کی، اس کے پائے کی کوئی اور عبادت نہیں ہے. فانه لا عدل له یعنی نماز کے بعد لا شک یعنی نماز تو ایمان ہے، نماز تو ہے ہی ایمان. فلیصم، پس اس کے روزے رکھے. اچھا دوسری چیز اس میں یہ ہے، دوسرا اس میں اشارہ یہ ہے، یعنی وجہ الترتب کیا ہے کہ پس تم اس کے روزے رکھو. اس کے روزے رکھنے کا قرآن کے اس مہینے میں نازل ہونے سے کیا تعلق ہے؟ یہ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے، قرآن ہدایت کی کتاب ہے جو اللہ نے اس ماہ میں نازل کی، تو تمہیں اس ماہ میں زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنا چاہیے، اس ماہ میں زیادہ سے زیادہ قرآن کو سمجھنا چاہیے، اس ماہ میں زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے. اور قرآن کو پڑھنے کے لیے اور قرآن کو سمجھنے کے لیے تمہیں روزے رکھنے چاہیے تاکہ تم اپنے روح کو پاک کرو. یہ جو انسان میں روحانی عنصر بھی ہے، حیوانی عنصر بھی ہے، تو کھانے پینے سے حیوانی عنصر پلتا بڑھتا ہے اور قرآن سے روحانی عنصر کو پرورش ملتی ہے، قرآن سے، ذکر سے. اب یہ دونوں کا ٹکراؤ رہتا ہے انسان، یعنی دونوں کی کشمکش رہتی ہے کہ انسان پر کیا چیز غالب آتی ہے، حیوانیت یا روحانیت. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ قرآن روحانی ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اس کے لیے تمہیں جو ہے نا یہ حیوانی عنصر کو پیچھے کرنا پڑے گا، کھانا پینا چھوڑ دو، یہ جماع اور یہ ازدواجی تعلقات ترک کر دو، اپنے روح اللہ کا ذکر قرآن کی طرف آؤ تاکہ تمہاری روح پاک ہو، تمہارے اندر جو روحانی عنصر ہے اس کو نشو نما ملے، تو تم قرآن کو پڑھو، زیادہ سے زیادہ قرآن کو پڑھو، قرآن کو اپنی غذا بناؤ. یہ حیوانی غذا کو چھوڑ کے روحانی غذا لو، قرآن کو اپنی غذا بناؤ. تو اس لیے فرمائیں کہ روزہ رکھو. والعکس بالعکس، جب ہم روحانی غذا کو چھوڑیں گے تو حیوانی غذا کی ضرورت زیادہ پڑے گی. آپ کہیں گے یہ کیا فلسفہ بیان کر رہے ہیں. یہ احادیث سے جو ہے یہ چیزیں ساری جو ہے نا یہ میں کہہ رہا ہوں نا یہ اشارے ہیں قرآن کے، یہ احادیث سے چیزیں یہ ثابت ہیں. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، المؤمن یأکل فی معا واحد والکافر یأکل فی 7 امعاء. مومن ایک آنت میں کھاتا ہے اور کافر 7 آنتوں میں کھاتا ہے، یعنی زیادہ کھاتا ہے. اور ابن عمر رضی اللہ عنہ جنہوں نے یہ حدیث بیان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کا یعنی بیان کرنے کا مقصد ہی یہ تھا. ان کے پاس کوئی ابن عمر کبھی کھانا تنہا نہیں کھاتے تھے، تو دسترخوان پہ کوئی شخص ہمیشہ کہتے تھے کسی کو لے آؤ، کوئی راستے پہ جا رہا ہے، کوئی فقیر، کوئی مسکین، کوئی یتیم، کوئی ساتھ بٹھا کے کھاتے تھے کھانا. تو کوئی شخص آیا ان کے پاس یا کسی کو لایا گیا تو کھائے جائے، پیٹ ہی نہ بھرے اس کا جہنم ہی نہ بھرے. تو ابن عمر نے کہا یہ کہاں سے اٹھا کے لائے اس کو، دوبارہ نہیں لانا اس کو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن یاکل فی معا واحد، مومن جو ہوتا ہے وہ تو ایک آنت میں کھاتا ہے، وہ کافر ہوتا ہے جو 7 آنتوں میں کھاتا ہے. یہ تو اتنا کھا رہا تھا، یعنی گویا یہ واللہ اعلم، گویا یعنی یہ ایک طرح سے کافر معلوم ہوتا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ کہ روحانیت اور حیوانیت کا یہ ہے توازن اور ٹکراؤ جو ہے نا، کہ ایک چیز دوسرے پر غالب آ جائے تو دوسرے کو نکال دیتی ہے جسم سے، یعنی انسان سے. اسی لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرماتے تھے، یعنی 2 دن کا لگاتار روزے رکھتے، بیچ میں نہ افطاری نہ سحری، نہ افطار نہ سحور، بلکہ 2 3 دن اس طرح لگاتار رکھتے. تو فرمایا کہ لستم کمثلی ابی تو یطعمنی ربی، ٹھیک ہے، فرمایا کہ مجھے تو غذا مل رہی ہوتی ہے، رات کو مجھے اللہ غذا دے رہا ہوتا ہے. تو اگر غذا سے مراد کھانا پینا تھا تو پھر وصال تو نہیں ہوا نا. معنی یہ ہے کہ روحانی غذا میرے لیے کفایت کر جاتی ہے، تو مجھے یہ جو ہے نا سحور افطار کی ضرورت نہیں. لیکن صحابہ کو اس سے منع کیا، لیکن بعض صحابہ پھر بھی کرتے تھے، اور غالباً بعض صحابہ کو اس کی نے سمجھا کہ یہ جو ہے شفقتاً منع کیا ہے، شفقت میں،
یعنی حرام نہیں کیا لیکن شفقت میں منع کیا ہے. عبداللہ بن زبیر کے بارے میں آتا ہے, ابن ابی ملیکہ سے روایت ہے, واللہ اعلم اگر مجھے صحیح یاد ہے, ابن ابی ملیکہ سے روایت ہے, تابعی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ابن الزبیر 7 دن نہیں کھاتے پیتے تھے, وصال کرتے تھے, 7 روزے لگاتار, نہ افطار نہ سحور. اور 7ویں دن یا 8ویں دن کان الیثنا, لیث شیر کو کہتے ہیں عربی میں, شیر کے عربی میں بڑے نام ہیں, اسد, اسامہ, غضنفر, ابو الاشبال, لیث. تو لیث بھی شیر کو کہتے ہیں. تو کان الیثنا, وہ ہم سب میں سب سے زیادہ شیر نما وہی ہوتے تھے 7ویں دن, یعنی 7 دن نہ کھانے پینے کے بعد بھی وہ ماشاءاللہ یعنی جاندار اور تگڑے اور چست اور بالکل یعنی پورے انرجیٹک اور فل جو ہے اپنی قوت کے ساتھ ہوتے تھے. تو مقصد یہ کہ کیوں فرمائے کہ اس مہینے میں روزے رکھو, کیونکہ اس میں قرآن نازل ہوا. تو دونوں کا آپس میں تعلق کیا ہے کہ قرآن نازل ہوا تو روزے رکھو, یعنی قرآن یہ روحانی غذا ہے. اس غذا کو صحیح معنوں میں لینا چاہتے ہو, قرآن کو پڑھنا چاہتے ہو, تدبر کرنا چاہتے ہو, تو پھر روزہ رکھ کے اپنے آپ کو پیوریفائی کرو, اپنے یہ حیوانیت کو کم کرو, حیوانیت کو پیچھے کرو تھوڑا سا, کیونکہ اگر ہمیشہ پیٹ بھرا رہے گا تو جو ہے قرآن نہ پڑھ پاؤ گے نہ سمجھ پاؤ گے. واقعی یار وہ عربی میں کہاوت ہے نا کہ البطنۃ تذہب الفطنہ, یعنی پیٹ کا بھرا ہونا یا موٹاپا جو ہے یہ اس سے عقل جو ہے وہ عقل کم ہو جاتی ہے, عقل ضائع ہو جاتی ہے. اور جیسے کہتے ہیں کہ اذا امتلأت البطون نامت العیون, جب پیٹ بھر جاتا ہے تو پھر آنکھوں کو نیند آتی ہے. گویا اصل چیز قرآن کا پڑھنا ہے اس مہینے میں. اس قرآن کو پڑھنے کے لیے ایک روحانی تدبیر ہے, ایک روحانی تیاری ہے کہ قرآن کو ہم پڑھنے کے لیے کیا کریں, ہم کھانا پینا ترک کر دیں, روزے میں ہوں, روزے کی حالت میں ہوں, ہماری روح پاک ہو, تاکہ ہم قرآن کی غذا کو لے سکیں, قرآن کی غذا کے لیے اندر جگہ بنائیں. اور اسی لیے دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھتے تھے. اور جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے, کان یدارسہ القرآن, ان دونوں بیٹھ کر قرآن کا مراجعہ کرتے. ہر سال 1 دفعہ اور آخری سال 2 دفعہ پورے قرآن کا مراجعہ حضرت جبریل نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کروایا. تو یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے, یعنی روزہ رکھو اور زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرو. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ, پس جو بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں کے روزے رکھے, دوسرے دنوں کے روزے رکھ کر وہ گنتی پوری کرے. یعنی اگر چھوڑ دیے تو, اگر رکھ لیے سفر کی حالت میں خلاص ہو گئے اس کے روزے, دوبارہ دوسرے دنوں کی رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جو نہ رکھے یا اس پر اس کے لیے مشقت ہو اور نہ رکھ پائے, یا ویسے ہی نہ رکھے اللہ کی رخصت کو قبول کرتے ہوئے, اور اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں کہ لوگ اس کی اللہ تعالیٰ کی دی گئی رخصت کو قبول کریں, تو پھر وہ فعدۃ من ایام اخر, تو وہی گنتی کے جتنی گنتی اس نے چھوڑی ہے وہ دوسرے دنوں میں اس گنتی کو پورا کرے, دوسرے دنوں میں اس گنتی کو پورا کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو سفر میں دیکھا کہ وہ جو ہے اس پر غشی طاری ہو رہی ہے, بے ہوش ہوئے جا رہا ہے, لوگ اس کو وہ بیٹھا ہوا ہے, لوگ اس پہ سائے کیے ہوئے ہیں اور اس پر تاکہ وہ دھوپ سے بچائے ہوئے ہیں, اور وہ بری حالت ہو رہی ہے اس کی. تو فرمایا لیس من البر الصیام فی السفر, سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں ہے. اب لوگ صرف اس حدیث کو دیکھتے ہیں اور اس کا پس منظر نہیں دیکھتے کہ کب فرمایا یہ, ورنہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور کچھ صحابی غالباً عبداللہ بن رواحہ تھے یا کون تھے, آپ سب یعنی وہ آتا ہے حدیث میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سفر میں روزہ رکھتے تھے. تو سفر میں روزہ رکھنا جائز ہے اگر مشقت زیادہ نہ ہو تو. اگر بالکل ہی آرام سے اور آسانی سے وہ روزہ رکھ سکتا ہے, اگر بالکل آسانی سے وہ روزہ رکھ سکتا ہے تو پھر اس کے لیے کیا افضل ہے, کیا روزہ رکھے یا نہ رکھے, یا اس دونوں برابر ہیں, یہ ایک لمبی بحث ہے. لیکن بہرحال انسان کا اپنا اختیار ہے, وہ اپنی سچویشن کو بہتر جانتا ہے. بعض لوگوں کے لیے یہ ہوتا ہے کہ میں رکھ لوں, ابھی بعد میں رکھنا میرے لیے مشکل ہو جائے گا, پھر وہ قضا کرنا, تو اس لیے میں ابھی رکھ لوں اور میں آسانی سے رکھ سکتا ہوں, ایئر کنڈیشن جہاز میں ٹریول کر رہا ہوں, کوئی مسئلہ نہیں ہے مجھے. تو بہرحال انسان کو یہ رخصت دی گئی ہے, اور جو اللہ کی رخصت کو لینا چاہے تو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رخصتوں کو قبول کیا جائے. فعدۃ من ایام اخر. اب یہاں اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کیوں. اب یہاں اللہ تعالیٰ اپنی حکمتیں بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہتے کیا ہیں, اللہ تعالیٰ کا ارادہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے,
تمہارے لیے مشقت نہیں چاہتا. یعنی شرعی امور میں، دنیاوی امور میں تو مشقت آتی ہے، اس لیے تو اللہ نے فرمایا ان مع العسر یسرا، ہر مشقت کے ساتھ جو ہے وہ آسانی بھی آتی ہے. تو مشقت تو وہ تو ایک یعنی وہ ارادہ شرعی کونیہ ہے. ارادہ شرعیہ جو ہے یعنی اللہ تعالیٰ کا جو شرعی ارادہ ہے، یعنی شریعت میں اللہ نے مشقت نہیں رکھی. دنیاوی مصیبتیں مشقتیں انسان پر آتی ہیں، وہ کونی ہیں، ٹھیک ہے، وہ اللہ کے کن والے فیصلے ہیں، کن فیکون. لیکن جو اللہ کے شرعی فیصلے ہیں کہ یہ کرو، تو اللہ نے کبھی مشقت میں انسان پر مشقت نہیں ڈالی. جو چیزیں فرض کی ہیں اس پر، ان چیزوں میں مشقت نہیں رکھی اس کے لیے، بلکہ آسانی رکھی ہے. کھڑے ہو کے نماز پڑھو، نہیں تو پھر بیٹھ کے پڑھ لو، نہیں استطاعت تو لیٹ کے پڑھ لو، ٹھیک ہے. مشقت نہیں رکھی اللہ تعالیٰ نے. یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے مشقت نہیں چاہتا بلکہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، ٹھیک ہے. یعنی شرعی عبادات میں اللہ تعالیٰ کی شریعت اس پر مبنی ہے. اسی لیے علماء نے یہاں سے قاعدہ اخذ کیا ہے. اس سے اور دوسری اس طرح کی جو آیات اور احادیث ہیں کہ، اور یہ فقہی قاعدہ ہے، جو 5 فقہی قاعدے ہیں نا، القواعد الفقہیۃ الخمس الکبریٰ، جو 5 فقہی قاعدے ہیں جو شریعت کے ہر باب میں، چاہے عبادات ہو، معاملات ہو، روزہ ہو، نماز ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، جہاد ہو، بیوع ہو، ہر باب میں وہ اس کی اپلیکیشنز ہیں، وہ اس قاعدے کی مثالیں ہیں. اس قاعدے کے مطابق علماء فتویٰ دیتے ہیں. وہ جو 5 بڑے قواعد ہیں شریعت کے فقہ کے، ان میں سے ایک قاعدہ ہے المشقۃ تجلب التیسیر. المشقۃ، یا اس کو ہم اگر قرآنی لینگویج میں، قرآنی اصطلاح میں ہم کہنا چاہیں تو العسر یجلب الیسر، یعنی جہاں مشقت ہوگی تو شریعت وہاں آسانی کرے گی. بیمار ہو، روزہ معاف ہے، بعد میں رکھ لینا. سفر پہ ہو، مشقت ہے، معاف ہے، بعد میں رکھ لینا. کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھ لو. بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کے پڑھ لو. 2 دفعہ رکنا، سفر میں ہو، بار بار رکنا میں مشقت ہے، ملا کے پڑھ لو ظہر اثر. ایک ہی دفعہ رکو، ایک ہی دفعہ وضو بناؤ، ایک ہی دفعہ سٹاپ کرو، مغرب عشاء بھی ملا کے پڑھ لو، کوئی بات نہیں. تو یہ شرعی قاعدہ ہے، جہاں بھی مشقت ہوگی وہاں شریعت نے آسانی دی ہے. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ تم گنتی پوری کرو. اس لیے فرمایا کہ یعنی یہ حکمت ہے کس کی؟ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ کی، کہ ٹھیک ہے بیمار اور سفر پر جو ہے وہ روزہ نہ رکھے، لیکن بعد میں رکھے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے یہ گنتی پوری ہو. روزے جو ہے نا 30-29 روزے جو ہیں، یہ گنتی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تم پوری کرو. اس لیے کہا ہے کہ بعد میں رکھ لو، وہ دن پورے کرنے ہیں. بہرحال وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم جب روزے پورے ہو جائیں تو اللہ کی تکبیر بیان کرو، اللہ کی بڑائی بیان کرو. وہ کیسے ہوتی ہے؟ جب ہم عید کی رات، جب عید کا چاند دکھتا ہے تو، اور عید کی نماز کو ہم جاتے ہیں تو ہم تکبیرات پڑھتے ہوئے جاتے ہیں. یہ اس آیت سے یعنی یہ چیز ثابت ہے کہ انسان جب روزہ رمضان پورا ہو جائے تو وہ اللہ کی تکبیر بیان کرے، اللہ کی تکبیر بیان کرے. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. بعض صحابہ اور تابعین سے اسی آیت سے اخذ کیے گئے لفظ ثابت ہیں. وہ کہتے تھے اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر علی ما ہدانا. ہم تکبیر بیان کرتے ہیں کیوں؟ کیونکہ اس نے ہمیں ہدایت دی. یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اللہ نے تمہیں جو یہ ہدایت دی ہے، یہ جو احکام بتائے ہیں، یہ جو روزہ فرض کیا ہے اور پھر روزہ رکھنے کی تمہیں احکام بتائے ہیں، یہ جو تمہیں ہدایت دی ہے، روزہ رکھنے کی ہدایت دی تمہیں، اس ہدایت پر عمل کرنے کے شکرانے کے طور پر تم کیا کرو؟ اللہ کی تکبیر بیان کرو. تو بعض سلف جو تکبیر پڑھتے تھے، صحابہ تابعین سے یہ منقول ہے، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر علی ما ہدانا، اللہ اکبر علی ما ہدانا. یعنی یہ بعض صحابہ اور تابعین سے، غالباً ابن عباس یا ابی بن کعب، مجھے اب سے یاد نہیں آ رہا، سے منقول ہے، اور غالباً قتادہ وغیرہ سے بھی منقول ہے. وہ کہتے تھے اللہ اکبر علی ما ہدانا وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ. ٹھیک ہے، ایک تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے آسانی ہو، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم گنتی پوری کرو، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم رمضان جبکہ اس ہدایت پر عمل کرنے کی جو اللہ نے تمہیں توفیق دی ہے، اس پر تم اللہ کی تکبیر بیان کرو. یعنی جب رمضان پورا ہو جائے تو عید کی تکبیرات پڑھو. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو. کس چیز پر شکر ادا کرو؟ کہ اللہ نے تمہیں جو ہے تم پر آسانی کی،
تم پر بیماری اور سفر کی حالت میں تم پر روزے معاف کیے، اللہ نے تمہارے لیے آسانی رکھی ہے شریعت میں، اس پر تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ رمضان کے روزے تم پر فرض کیے ہیں، اس پر تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ یعنی اس آیت سے یہ اشارہ ملتا ہے وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ کہ رمضان کے روزے جو ہیں یہ خود ایک نعمت ہے اللہ کی، اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یعنی یہ بوجھ نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کی ایک نعمت ہے، اس میں بڑی خیر ہے ہمارے لیے۔ اور ویسے رمضان کے روزے کے جو روحانی فوائد ہیں، جو جسمانی فوائد ہیں، جو صحت پر فوائد ہیں، وہ بے شمار ہیں، اور انسان اگر جتنا ان پہ غور کرتا چلا جائے تو اس کے سامنے وہ چیزیں واضح ہوتی چلی جاتی ہیں، اور انسان جو ہے عاجز آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شکر ادا کرنے سے۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اب دیکھیں ابھی بھی روزے کے احکام چل رہے ہیں، ابھی 2 آیتیں اور آنی ہیں، ٹھیک ہے نا، 2 آیتیں، ایک آیت اور آنی ہے رمضان کے احکام کی اور ایک اختتامی آیت آنی ہے، لیکن بیچ میں ایک آیت آئی ہے جس کا ظاہری طور پر ایٹ اٹس فیس ویلیو اس کا کوئی رمضان سے یا روزے سے تعلق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، جب میرے بندے تجھ سے اے نبی میرے بارے میں پوچھیں، وَإِذَا سَأَلَكَ جب تجھ سے پوچھیں، عبادی میرے بندے، عنی میرے بارے میں سوال کریں، فَإِنِّي قریب تو میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان میں دعا کرنے والے کی دعا کا جواب دیتا ہوں جب بھی وہ دعا کرتا ہے، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي پس وہ بھی میرا کہنا مانیں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي اور مجھ پر ایمان لائیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ تاکہ وہ ہدایت یافتہ ہو جائیں۔ اب اس کا روزے سے کیا تعلق ہے؟ تو یہ بھی جو ہے نا یہ اشارے ہیں، قرآن کے اشارے، اور یہ اشارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں واضح کیے ہیں۔ اب دیکھیں یہ آیات چل رہی ہیں رمضان کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے دعا کی آیت، یہاں یعنی آیت کا اپنا سبب نزول ہے۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ ربنا قریب بعید فننادیہ ام قریب فنناجیہ، کہ یا رسول اللہ اللہ دور ہے تاکہ ہم جو ہے بلند آواز میں اس کو پکاریں، یا قریب ہے ہم دھیمی آواز میں اس سے جو ہے وہ بالکل باریک آواز میں دھیمی آواز میں اس سے بات کریں، دعا کریں۔ تو یہ آیت نازل ہوئی، وہ اپنا سبب نزول ہے، لیکن رکھی کہاں گئی ہے یہ آیت؟ آیت یہ روزے کی آیات کے بیچ میں رکھی گئی ہے کہ رمضان دعا کا مہینہ ہے۔ اس چیز میں اس بات کا اشارہ ہے کہ روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے، اس چیز میں اس بات کا اشارہ ہے کہ روزے دار اللہ کے قریب ہوتا ہے اور اللہ اس سے قریب ہوتا ہے، اللہ روزے دار کے بہت قریب ہوتا ہے اور روزے دار کی دعا قبول کرتا ہے۔ اور یہ چیز جو یہاں اشارہ ہے آیات کی ترتیب میں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت بھی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے جامع ترمذی میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاثۃ لا ترد دعواتهم، 3 لوگوں کی دعا مسترد نہیں ہوتی، 3 لوگوں کی دعا کبھی مسترد نہیں ہوتی۔ ان میں سے ایک کون ہے؟ الصائم حتی یفطر، روزے دار جب تک کہ وہ افطار نہ کر لے، یعنی پورے جب سے روزہ شروع ہوا جب تک کہ وہ افطار نہ کر لے اس کی دعا قبول ہوتی رہتی ہے، کبھی مسترد نہیں ہوتی، روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے۔ والامام العادل والمظلوم، ٹھیک ہے نا، اور ایک عدل کرنے والا حکمران اور مظلوم، ان تینوں کی دعا مسترد نہیں ہوتی۔ تو یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یہ ایسے ہی نہیں ہے، یہ قرآن میں اس کا اشارہ ہے، حتی یفطر جب تک کہ وہ افطار کرے۔ یہاں ایک روایت جو ہے دوسری جامع ترمذی میں ہی ہے، اس کے لفظ ہیں حین یفطر، یعنی جب وہ افطار کر رہا ہو، یعنی افطار کے وقت۔ اس لیے بعض لوگ یعنی خاص افطار کے وقت اہتمام کرتے ہیں دعا کا، اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے، لیکن روزے کا جو پورا وقت ہے نا، پورا یہ دعا کا وقت ہے، کیونکہ انسان حالت عبادت میں اللہ کے قریب ہوتا ہے، اور حالت عبادت میں جو دعا کی جاتی ہے وہ قبولیت کے یعنی اس کے زیادہ امکانات ہوتے ہیں۔ تو پورا جب بھی انسان فجر سے لے کر مغرب تک پوری دیر وہ عبادت میں ہے، اس وقت روزے کے چلتے پھرتے صبح دوپہر ظہر کے بعد عصر کے بعد پورا وقت ہے دعا کا، انسان زیادہ سے زیادہ دعا کرتا رہے، صرف افطار کے وقت نہیں۔ تو جو دوسری روایت ہے جس میں یہ ہے کہ حین یفطر، یعنی جب وہ روزہ افطار کرتا ہے اس وقت، روزہ افطار کرتے وقت، وہ سند کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے، بلکہ امام ترمذی نے وہ دوسری روایت کے بارے میں فرمایا ھذا حدیث لیس اسنادہ بذاک القوی، اس کی تو سند قوی بھی نہیں ہے، اور فرمایا لیس هو عندی بمتصل، اور اس کی سند بھی متصل نہیں ہے۔
تو جو صحیح لفظ ہے جس کے بارے میں امام ترمذی نے فرمایا ھذا حدیث حسن، اس کو حدیث حسن کہا ہے، وہ ہے والصائم الصائم حتی یفطر، روزے دار جب تک وہ افطار کرے، یعنی روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک کہ وہ افطار کرے، اس وقت تک اس کی قبول ہوتی رہتی ہے، یعنی پورا دن اس میں آ گیا، پورے اس کے 10 12 14 گھنٹے آ گئے۔ رمضان میں بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے اور اس میں جو ہے زیادہ سے زیادہ انسان کو دعا کرنی چاہیے، اسی لیے یہ روزے کی آیات کے مابین یہ دعا کی آیت کو اللہ تعالیٰ نے یہاں رکھا ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اس آیت کے بلاغت کے اعتبار سے اور اس کی جو ترکیب ہے اس کے اعتبار سے یہاں اس آیت میں بڑا ایک خاص نقطہ ہے، وہ یہ ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، یہاں واسطہ ہے، یہاں واسطہ ہے، نبوت کا واسطہ ہے، اور ضروری بھی ہے یہاں نبوت کا واسطہ۔ جب میرے بندے تجھ سے میرے بارے میں پوچھیں، کیونکہ ہم اللہ سے ڈائریکٹ تو بات نہیں کر سکتے، ہم پر وحی تو نہیں اترتی۔ وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو وحی نہیں دینے والا، ہر ایک کو غیب کی خبر نہیں دینے والا، لیکن ایک رسول چن لیتا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کمیونیکیٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے، اپنے احکام۔ اللہ کی طرف سے احکام نازل ہوں گے تو رسول کا واسطہ ضروری ہے، اور جب ہم پوچھیں گے، یعنی جب بات ہوگی، جب بندے بھی پوچھیں گے اللہ کے بارے میں یا احکام کے بارے میں، تو ڈائریکٹ اللہ سے تو نہیں پوچھیں گے کہ اللہ کی ان پر وحی تو نہیں آتی، وہ رسول سے پوچھیں گے اور اللہ تعالیٰ رسول کو بتائیں گے اور رسول پھر لوگوں کو بتائیں گے۔ تو یہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي میں نبوت اور رسالت کا واسطہ ہے، اور ہونا بھی چاہیے، اس کے بغیر یعنی ممکن ہی نہیں ہے۔ فَإِنِّي قَرِيب أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِي میں یہاں اللہ تعالیٰ نے نبوت کا اور رسالت کا واسطہ ہٹا دیا۔ کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ ان سے کہیے کہ میں قریب ہوں، جب تجھ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں، جواب کیا ہونا چاہیے تھا؟ تو ان سے کہہ دیجئے، اے رسول ان سے فرما دیجئے کہ میں قریب ہوں۔ آیت ایسے نہیں ہے، قُل لَّهُمْ، آیت میں یہ نہیں ہے قُل لَّهُمْ ان سے کہہ دیجئے کہ میں قریب ہوں، بلکہ اللہ نے خود جواب دیا، یہاں اللہ تعالیٰ نے واسطے ہٹا دیے، بلکہ اس لیے فرمایا فَإِنِّي قَرِيب، بس میں قریب ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ بندوں سے ڈائریکٹ جواب دیا، فَإِنِّي قَرِيب أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِي إِذَا دَعَانِ، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنا قرب ظاہر کرنے کے لیے اور دعا کرنے والے سے اپنا قرب ظاہر کرنے کے لیے اور یہ بتانے کے لیے کہ عبادت میں اور دعا میں کسی واسطے کی ضرورت نہیں ہے، میں قریب ہوں۔ یہ بھی اس کی بھی ضرورت نہیں کہ ان سے کہہ دیجئے کہ میں قریب ہوں، یہ بھی دوری ہے، ان سے کہہ دیجئے کہ میں قریب ہوں، نہیں، اللہ نے فرمایا میں قریب ہوں، میرے بندو مجھے پکارو، ڈائریکٹ پکارو مجھے۔ اللہ اکبر، فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان، یعنی اللہ اکبر، یعنی جھوم اٹھتا ہے، واللہ جھوم اٹھتا ہے، دل یعنی جھوم اٹھتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت پر، اللہ تعالیٰ کی اس قرآن پر، ان باریک اشارات پر۔ لیکن کوئی ہو جو ان پر پھر بھی کہتے ہیں نہیں، اللہ سیڑھی چاہیے ہوتی ہے چھت تک پہنچنے کے لیے، پھر بھی جو ہے نا مردود سمجھتے ہی نہیں۔ فلا تضربوا للہ الامثال واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ کے لیے مثالیں مت بیان کرو بدبختو، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ چھت کے لیے سیڑھی چاہیے ہوتی ہے، قاتلکم اللہ انا یؤفکون، یعنی الفاظ قاصر ہیں اس کی خوبصورتی کو بیان کرنے کے لیے، اس کی خوبصورتی کو بیان کرنے سے۔ فإنی قریب، اللہ تعالیٰ فرمانے فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں پکارنے والے کی دعا کا جواب دیتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، جواب دیتا ہوں، اللہ اکبر۔ اذا دعان، جب بھی وہ دعا کرتا ہے، جب بھی وہ دعا کرتا ہے، یعنی اذا دعان کی اپنی اہمیت ہے ادھر، اللہ اکبر۔ میں دعا کرنے والے کی دعا کا جواب دیتا ہوں، جب بھی وہ دعا کرتا ہے، جب بھی وہ دعا کرتا ہے میں جواب دیتا ہوں، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، اللہ اکبر، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، کتنا پیارا اسلوب ہے، کتنا پیارا اسلوب ہے، اس پہ آپ ذرا غور کریں۔ اللہ تعالیٰ فرمانے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تو ذرا میری بھی مان لیا کرو، میں تو تمہاری دعا کا جواب دیتا ہوں جب بھی تم پکارتے ہو، میں نے کبھی نہ نہیں کی۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، کبھی میری بھی سن لیا کرو، میری بھی مان لیا کرو، میرے احکام پر عمل پیرا ہو جایا کرو، جس چیز کا میں نے حکم دیا اس کو بجا لایا کرو، جس چیز سے میں نے منع کیا اس سے رک جایا کرو۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، جس طرح میں تمہاری دعائیں سنتا ہوں، ہمیشہ سنتا ہوں، جب بھی تم پکارتے ہو
میری بھی مان لیا کرو، اے میرے بندے میری بھی سن لیا کرو. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي. اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ میری اطاعت کرو گے تو ہی میں دعائیں قبول کروں گا. نہیں، پہلے اللہ نے فرمایا میں دعائیں ہر وقت قبول کرتا ہوں، ہمیشہ قبول کرتا ہوں. جب بھی مجھے کوئی پکارنے والا پکارتا ہے میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں. پھر اللہ نے فرمایا جیسے میں قبول کرتا ہوں تو تم بھی میری بات مان لیا کرو، میری شریعت پر عمل کر لیا کرو. وَلْيُؤْمِنُوا بِي. اور مجھ پر ایمان لے آؤ، اور مجھ پر ایمان لے آؤ، اور ایمان پر قائم و دائم رہو، اور میری اطاعت و فرما برداری کیا کرو. اچھا یہ بات ہے کہ اے اللہ تو ہماری مانے گا، ہماری سنے گا تو پھر ہمیں بھی تیری سننی پڑے گی. یعنی یہ کوئی کیا بارگین یعنی ٹریڈ آف ہے، تو ہماری سنتا ہے تو ہم بھی تمہاری سنیں تبھی تو ہماری سنے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، اس میں میرا کوئی مقصد نہیں ہے، مجھے کوئی نفع نہیں ملے گا اس سے. فرمایا لعلہم یرشدون، لعلہم یرشدون، میری بھی سن لیا کریں بندے میری بات اور مجھ پر ایمان لائیں، مجھے کوئی فائدہ نہیں ملے گا اس سے. لعلہم یرشدون، اس میں انہی کی بہتری ہے. میں نہیں چاہتا، مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے نہیں کوئی فائدہ ملنے والا، اس میں بھی انہی کی بہتری ہے. دعا کرتے ہیں وہ میں قبول کرتا ہوں، اور میری بھی مان لیا کریں، اس میں بھی انہی کا ہی بھلا ہے. لعلہم یرشدون، تاکہ یہ ہدایت یافتہ ہو جائیں. ہدایت یافتہ، دیکھیں ایک ہوتا ہے ہدایت کو جان لینا، ایک ہوتا ہے ہدایت یافتہ ہونا. ٹھیک ہے، ہدایت یافتہ ہونا یہ کہ انسان کو ہدایت کا پتہ بھی ہو اور اس پر عمل بھی کرے. اس کو کہتے ہیں راشد، خلفاء الراشدون. ہاں، جس کو ہدایت کا پتہ ہو کہ حق کیا ہے اور پھر اس پر عمل بھی کرے. ایک شخص ہوتا ہے جس کو ہدایت کا پتہ ہوتا ہے لیکن اس پر عمل نہیں کرتا، اس کو کہتے ہیں غاوی. تو راشد کی ضد کیا ہے یا اس کا الٹ کیا ہے، اس کا متضاد کیا ہے؟ غاوی، غاوون جیسے قرآن میں آیا ہے. والشعراء يتبعهم الغاوون، جو بھٹکے ہوئے لوگ ہیں جن کو حق پتہ ہے پھر بھی اس پر عمل نہیں کرتے. تو یرشدون یہ کہ وہ ہدایت پر عمل کرنے والے بن جائیں، اسی میں انہی کی بہتری ہے کہ وہ ہدایت یافتہ ہو جائیں گے. تو یہ ہے رشد، ہدایت کو جاننا اور اس پر عمل کرنا، ہدایت کو جاننا اور اس پر عمل کرنا. لعلہم یرشدون. پھر روزے کا احکام دوبارہ واپس آ گئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اب دیکھیں روزے کا ذکر ہوا، ٹھیک ہے، اور روزے میں دعا کرنے کا ذکر ہوا، اور اب جو ہے نا رات کے احکام بیان ہو رہے ہیں. رات کے احکام اللہ تعالیٰ نے فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. روزے کی رات تمہارے لیے حلال کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، تم پر جائز تمہارے لیے جائز کر دیا گیا ہے کہ تم اپنی بیویوں کے ساتھ ازدواجی تعلقات قائم کرو، اپنی بیویوں کے ساتھ جماع کرو. اس کو اللہ تعالیٰ نے روزے کی رات یعنی روزے کی راتوں میں جائز قرار دیا ہے. احل لکم، یہ پہلے منع تھا، پہلے یہ منع تھا، بعد میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کی رخصت دے دی اور فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. آخر وہ تمہارا لباس ہیں، تم ان کا لباس ہو، یعنی اتنا کلوز ہیں کہ ان سے بچ نہیں سکتے تم. تو اللہ نے یہ ایک رخصت تمہیں دے دی ہے. لباس عربی میں انسان جو جسم پر پہنتا ہے وہ بھی لباس ہوتا ہے، اور جو اوڑھتا ہے چادر کے طور پہ یا بچھا کے بیٹھتا ہے وہ بھی لباس ہوتا ہے. جیسے وہ حضرت انس کی حدیث ہے صحیح بخاری اور مسلم میں کہ فَعَمِدْتُ إِلَىٰ حَصِيرٍ لَنَا اسْوَدَّ مِن طُولِ مَا لُبِسْ. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ان کے گھر، حرام کے گھر، اور انس اور حرام تھی وہاں، اور ان کو جماعت کروائی ایک نفلی نماز میں، تو قوموا لأصلی بکم، اٹھو میں تمہیں نماز پڑھاتا ہوں. تو غالباً چاشت کی نماز تھی یا وہ کوئی اور وقت تھا، بہرحال ان کو نفلی نماز میں جماعت کرائی. تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے پھر ایک چٹائی دیکھی، چٹائی اٹھائی گھر میں جو تھی، وہ کالی سیاہ ہو چکی تھی. من طول ما لبس، لبس یہاں بھی لباس کا لفظ ہے، یعنی جو پہن کے سیاہ ہو گئی تھی. تو چٹائی پہنی تو نہیں جاتی، یعنی مقصد یہ کہ اس پر بیٹھ کے وہ سیاہ ہو گئی تھی. تو اس پر میں نے تھوڑا سا پانی چھڑکا تاکہ تھوڑی ٹھنڈی بھی ہو جائے، اور اس پر پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جماعت کرائی. تو لباس کا لفظ چادر کے لیے بھی آتا ہے، کپڑے کے لیے بھی آتا ہے، کارپیٹ کے لیے بھی آتا ہے، ٹھیک ہے نا، چٹائی ہو یا جو بھی اس طرح ہو. تو ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، اس میں یعنی آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں اس کو کہ تمہارے لیے رات کے وقت بیویوں کے ساتھ ہم بستری کی اجازت ہے،
کیونکہ وہ تمہاری اوڑھنیاں ہیں، تمہاری چادریں ہیں. جیسے تم رات کو چادر لے کے سوتے ہو تو وہ بھی تمہارے لیے اوڑھنیاں ہیں، تمہارے لیے چادر کی مانند ہیں، اور تم ان کے لیے چادر کی مانند ہو. تو رات کو تو چادر کے بغیر گزارا نہیں ہوتا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ جو ہے تم پر یہ تمہارے لیے رخصت رکھی ہے. پہلے یہ منع تھا، بعد میں پھر یہ اللہ تعالیٰ نے رخصت رکھی. وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ نے جانتا ہے کہ تم جو ہے اس مسئلے میں خیانت کرتے تھے. یعنی یہ منع تھا کہ روزے کی رات میں جماع کیا جائے، ہم بستری کی جائے، لیکن بعض صحابہ سے یہ عمل سرزد ہوا ہے راتوں میں. علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اس کو اللہ تعالیٰ نے خیانت کے اختانہ یعنی خیانہ سے ہے، خانہ یخون ہوتا ہے دوسرے کے ساتھ خیانت کرنا، اختانہ یہ کہ انسان اپنے ساتھ خیانت کرے یا خیانت کو اپنا لے. ٹھیک ہے نا، تو اپنے ساتھ تم خیانت اپنا لیتے تھے. تو انسان جو گناہ ہے نا، گناہ یہ انسان اپنے ساتھ خیانت کر رہا ہے، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، اس کا نقصان اس کو خود ہونا ہے. تو یہ اپنے ساتھ خیانت ہے. آپ کے ہمارے جسم کا ہم پر یہ حق ہے کہ ہم اس کو عذاب سے محفوظ رکھیں، ہم اس کو گناہوں سے محفوظ رکھیں، اللہ کے غضب سے محفوظ رکھیں. تو جب ہم گناہ کرتے ہیں نا تو ہم اپنے ساتھ خود خیانت کر رہے ہیں، اپنے آپ پر خود ظلم کر رہے ہیں. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم. تو اس معاملے میں تمہارے لیے بچنا مشکل تھا، اور تم جو ہے تم میں سے بعض لوگوں نے خیانت کی اس معاملے میں، یعنی رات کو اپنے گھر والوں کے ساتھ ہم بستری کی. فتاب علیکم، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے اللہ تعالیٰ تم پر پلٹے اپنی رحمت سے، اپنی رحمت میں تم پر پلٹے. فتاب علیکم وعفا عنکم، اور معاف کر دیا جو ہوا، اور اجازت دے دی کہ تم راتوں کو یہ ہم بستری کر سکتے ہو. فالآن، پس تم اب کیا کرو، باشروہن، ان کے ساتھ مباشرت کرو. وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ رکھا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ رکھا ہے اس کو تم تلاش کرو، اس کو تم تلاش کرو. کیا لکھ رکھا ہے؟ سیاق سے جو واضح ہے کہ اولاد، یعنی وابتغوا فالآن باشروہن، تم اب ان کے ساتھ مباشرت کرو اور چاہو حاصل کرنا جو اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھ رکھا ہے، یعنی جو اولاد اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھ رکھی ہے اس کو چاہو ان راتوں میں حاصل کرنے کی کوشش کرو، کوئی حرج نہیں ہے. بعض نے لکھا ہے، بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ وابتغوا ما کتب اللہ لکم سے مراد ہے کہ ان راتوں میں جو اللہ نے فضیلت لکھ رکھی ہے، لیلۃ القدر کی فضیلت، اس کو تم حاصل کرنے کی کوشش کرو. تو یہ سیاق سے نا بالکل یعنی ہٹ کے ہے، سیاق جو ہے اس پر نہیں ہے. سیاق یہ ہے کہ تم جو اللہ تعالیٰ نے یعنی تمہارے مقدر میں لکھ رکھا ہے، یعنی جو اولاد تمہارے مقدر میں لکھ رکھی ہے، مباشرت کے ساتھ ذکر آیا ہے، تو وہ اولاد کو تم چاہو، یعنی ہم بستری کر کے وہ چاہو اور حاصل کرنے کی کوشش کرو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ. اللہ اکبر. اچھا، اب یہاں ایک دقیق نقطہ ہے اور وہ بھی حدیث سے ثابت ہے اور آیت میں اس کی طرف اشارہ ہے. وہ کیا ہے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ. روزے کی رات ہے، یعنی روزہ ابتدا ہوتا ہے فجر سے، اس سے پہلے جو رات ہے اس رات میں تمہارے لیے ہم بستری جائز ہے. تو پوری رات میں جائز ہے. اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ، پوری لیلۃ الصیام، مغرب سے لے کر غروب آفتاب سے فجر تک یہ پوری لیلۃ الصیام ہے. اس پوری میں ہم بستری جائز ہے. یہ نہیں فرمایا کہ شروع وقت میں جائز ہے یا فجر پھوٹنے سے آدھا گھنٹہ پہلے تک جائز ہے یا 20 منٹ پہلے تک جائز ہے، نہیں، پوری رات میں جائز ہے. یعنی اگر کوئی فجر پھوٹنے سے 2 منٹ پہلے بھی اس نے ازدواجی تعلقات قائم کیے ہیں تو اس کے لیے وہ جائز ہے. تو اگر وہ فجر پھوٹنے سے 1 منٹ پہلے فارغ ہوا ہے تو جب فجر پھوٹے گی اور روزہ شروع ہوگا تو وہ کیا ہوگا؟ وہ جنابت کی حالت میں ہوگا. تو معلوم ہوا کہ جنابت کی حالت میں روزے کی ابتدا کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے نا. اور پھر آگے بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط فالآن باشروہن. پھر فرمایا کلوا واشربوا وکلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. یعنی مباشرت بھی کرو، کھاؤ بھی، پیو بھی، یہاں تک کہ
فجر کا سفید دھاگا آسمان میں زمین کے ساتھ جہاں ملاپ ہوتا ہے وہاں واضح نہ ہو جائے، یعنی اس وقت تک کھا بھی سکتے ہیں، آخری منٹ تک پی بھی سکتے ہیں، اور آخری منٹ تک جماع بھی کر سکتے ہیں۔ تو جب کریں گے آخری منٹ تک جماع، تو جب روزے کی ابتدا ہوگی تو انسان کیا ہوگا؟ جنابت کی حالت میں ہوگا۔ تو معلوم ہوا اس آیت سے کہ جنابت کی حالت میں روزے کی ابتدا ہو سکتی ہے، اور یہ بہرحال حکم حدیث سے بھی ثابت ہے کہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی ابتدا یعنی جنابت کی حالت میں کرتے اور اس کے بعد غسل فرماتے، یعنی فجر پھوٹنے کے بعد۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے مسند احمد وغیرہ میں، اور غالباً عائشہ سے بھی ثابت ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جی عائشہ سے اور ام سلمہ سے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصبح جنبا من غیر احتلام ثم یصوم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صبح ہو جاتی، یعنی فجر پھوٹتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کی حالت میں ہوتے اور پھر بھی روزہ رکھتے، تو روزے کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ انسان نے فجر پھوٹنے سے پہلے ہی غسل کر لیا ہو، نہیں، اگر کسی نے فجر پھوٹنے کے جنابت کی حالت میں ہے کوئی مسئلہ نہیں، سحری کر لے اپنی، ٹھیک ہے، غسل میں لگ جائے گا تو ممکن ہے اس کی جو ہے سحری رہ جائے، سحری کرے، کھائے پیے، اذان کے بعد غسل کر لے، 5 منٹ غسل کر لے اور پھر جا کے فجر کی نماز مسجد میں ادا کر لے۔ تو یہ جو حدیث میں حکم آیا ہے اس کا اشارہ بھی قرآن میں ملتا ہے۔ کلوا واشربوا، اور کھاؤ اور پیو، حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، اللہ اکبر، سفید دھاگا کالے دھاگے سے واضح ہو جائے، یعنی جہاں ہورائزن ہوتا ہے، جہاں زمین اور آسمان ملتے ہیں، تو وہاں جو یعنی جب سورج ابھرنے سے پہلے، سورج نکلنے سے پہلے قریب آتا ہے، تو جب تقریباً 18 ڈگری نیچے ہوتا ہے ہورائزن سے، تو اس کی روشنی ہورائزن پہ آنے لگتی ہے، تو وہ ایک سفید لکیر ہوتی ہے وہاں پہ آسمان کے نچلے حصے پر جہاں زمین کے ساتھ آسمان ملتا ہے، تو وہاں پہلے سفید لکیر، جہاں سفید لکیر ہے وہاں پہلے سیاہ لکیر تھی، تو سفید لکیر سیاہ لکیر کی جگہ آ گئی، تو یہ ہے حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، یعنی فجر کی سفید دھاگا جو ہے وہ سیاہ دھاگے سے واضح ہو جائے فجر پھوٹنے کا، یعنی فجر پھوٹنے کی جو روشنی آتی ہے دھاگے کی مانند زمین پر، زمین آسمان کے نچلے حصے پر جو جہاں زمین سے اس کا ملاپ ہوتا ہے، وہ اس کو اللہ نے سفید دھاگے سے تعبیر کیا ہے۔ اچھا، من الفجر جو ہے یہ بیان کے لیے آیا ہے کہ کون سا سفید دھاگا کون سا سیاہ دھاگا، من الفجر، فجر کے وقت والا، ٹھیک ہے نا، من الفجر پہلے نازل نہیں ہوا تھا، تو بعض انصار یہ سمجھتے تھے کہ سفید دھاگا اور سیاہ دھاگا کو رکھا جائے، اور جب دونوں واضح ہونے لگیں، ٹھیک ہے، کہ یہ سفید دھاگا یہ سیاہ دھاگا ہے، اس وقت تک آپ کھا پی سکتے ہیں، تو پھر نازل ہوا من الفجر۔ اس کے بعد بھی عدی بن حاتم بھی یہی سمجھتے رہے، یعنی 2 حدیثیں آئی ہیں اس معاملے میں، ایک تو یہ من الفجر بعد میں نازل ہوئی، اور پھر عدی بن حاتم بھی یہی سمجھتے رہے، وہ اپنے تکیہ کے نیچے سفید اور سیاہ دھاگا رکھتے تھے اور دیکھتے رہتے تھے رات کو اندھیرے میں، کہ پھر جب فجر کی روشنی پھوٹتی تھی تو وہ اب دکھتا تھا کہ یہ والا سفید ہے دھاگا اور یہ سیاہ ہے، تو اس وقت تک کھاتے پیتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان وسادتک اذا لعریض، تمہارا تکیہ تو بہت بڑا ہے، یعنی اتنا بڑا ہے تمہارا تکیہ کہ سفید اور سیاہ دھاگا جو ہورائزن کا ہے، جو آسمان اور آسمان کا ہے، وہ تمہارے تکیہ کے نیچے آ گیا، یعنی ایک طرح سے یعنی مزاح فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ انہوں نے فرمایا کہ میں تکیہ کے نیچے سفید اور سیاہ دھاگا رکھتا ہوں، فرمایا آسمان کا سفید اور سیاہ دھاگا تمہارے تکیہ کے نیچے آ جائے تو تمہارا تکیہ تو بہت بڑا ہے پھر تو فرمایا کہ یہ فجر جو ہے نا، فجر کی روشنی ہے، یہ وہ سفید سیاہ دھاگا نہیں ہے۔ تو یعنی اس سے یعنی یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نبوی بیان ضروری ہوتا ہے کبھی کبھار نہیں، یعنی بعض لوگوں کو اگر نبوی بیان نہ آئے تو ان کو غلطی لگ سکتی ہے ظاہر لفظ کو دیکھ کر، ٹھیک ہے نا، سفید دھاگا سیاہ دھاگا فجر کے وقت، اچھا من الفجر یعنی فجر کے وقت دونوں واضح ہو جائیں تو رات کو رکھ دو، دیکھتے رہو دونوں کو کون سا سفید ہے کون سا سیاہ ہے، جب اتنی روشنی ہو جائے فجر پھوٹ جائے تو سمجھ میں آ جائے، تو یہ مقصد نہیں ہے، بلکہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ مقصد کیا ہے، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، اللہ اکبر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، یہاں بھی ایک نقطہ ہے جو کہ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا ہے۔ کتنی حدیثیں ہو گئی اب تک؟ میرے خیال میں 4تھی یا 5ویں حدیث ہے۔ جو لوگ بیان کرتے ہیں
رمضان کے حوالے سے، لیکن اس کو آیت کے ساتھ نہیں جوڑتے. اور میں آپ کو میں نے بتایا کہ کس طرح وہ آیت سے وہ حدیثیں نکل رہی ہیں. یہ ایک ایک آیت کے ایک ایک لفظ کے نیچے حدیث چھپی ہوئی ہے. یعنی جس کو حدیث کی یعنی قرآن کی قدر ہے اور پھر حدیث کے مقام کا پتہ ہے، وہ ان کو اس طرح جو ہے نا وہ اس کو انشاءاللہ نظر آئیں گی کہ احادیث کہاں کہاں قرآن کی آیات میں چھپی ہوئی ہیں. اللہ اکبر. ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر رات تک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کھاؤ پیو جب تک کہ فجر کے وقت کی روشنی آسمان پر ہرائزن پر واضح نہ ہو جائے. پھر روزے کو پورا کرو رات تک اس کو کیا کرو. ثم اتموا الصیام الی اللیل، تو پورا کرنے کا حکم دیا ہے. یعنی قصدن جب کہا جائے کہ کرو تو انسان قصدن کرے گا نا. ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے ہو جانا، ایک ہوتا ہے کرنا. سمجھ رہے ہیں؟ اللہ اکبر. ایک ہوتا ہے ہو جانا، کوئی چیز ہو گئی. ایک ہوتا ہے آپ نے وہ چیز کی تو کرنے کا حکم ہے، ہو جانے کا حکم نہیں ہے. نیت روزے کی ضروری ہے، اور یہ چیز حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دی. یعنی فرض روزے میں نیت ضروری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث مروی ہے، ام المؤمنین حفصہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. بعض روایت میں یہ ہے کہ وہ حفصہ رضی اللہ عنہ کا اپنا قول ہے، اور بعض روایت میں یہ کہ ابن عمر کا اپنا قول ہے. بعض میں یہ ہے کہ وہ ابن عمر نے حفصہ سے سنا، ان کا اپنا قول ہے، یا انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا. بہرحال یہ حدیث مروی ہے. نہ بھی ہوتی تو آیت سے یہ مسئلہ واضح ہے. فرمایا حدیث میں یہ ہے کہ من لم یبیت الصیام قبل الفجر فلا صیام لہ، جس نے فجر سے پہلے روزہ رکھنے کا ارادہ پکا نہ کر لیا، ٹھیک ہے، تو اس کا روزہ نہیں ہے. یعنی کوئی شخص ہے، مثال کے طور پہ کوئی شخص ہے، وہ مسافر ہے، ٹھیک ہے، رات کو اس کا یعنی ڈبل مائنڈڈ ہے، روزہ رکھوں کل نہیں رکھوں، مسافر ہوں، اجازت ہے چھوڑنے کی، ٹھیک ہے. ورنہ مومن جو حضر میں ہوتا ہے، حاضر ہوتا ہے، مسافر نہیں ہوتا، اس کا تو پہلے دن سے یہ ارادہ ہوتا ہے کہ عید تک ہم پورے روزے پورے رکھیں گے، ٹھیک ہے. اس کا تو کہیں ڈبل مائنڈ نہیں ہوتا. اس سحری کی تیاری ہوتی ہے، الارم لگایا جاتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے. تو اس کے یعنی کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں کہ میں نے نیت کی یا نہیں کی. مسئلہ کب آتا ہے؟ جیسے کوئی شخص مسافر ہو، ٹھیک ہے، اس نے سوچا کہ میں روزہ نہیں، یعنی اس نے نہیں رکھا روزہ ایک دن، یا وہ اس نے سوچا کہ میں کل روزہ نہیں رکھتا، ٹھیک ہے. اور پھر ایسے ہوا کہ اس نے پکا نہیں کیا کہ میں روزہ رکھوں یا نہ رکھوں، یا پھر اس نے کہا کہ میں نہیں رکھتا. پھر لیکن اس نے کھایا پیا بھی کچھ نہیں. دوپہر کو 10-11 بجے اس نے سوچا یار میں نے فجر سے تو کچھ کھایا پیا ہے نہیں، چلو میں روزہ ہی رکھ لیتا ہوں. اب اس نے جو فجر سے 10 بجے تک کا وقت ہے، اس میں قصدن کھانا پینا نہیں چھوڑا روزے کے لیے، چھوٹ گیا. اس نے کہا یار ابھی تک تو میں نے کھایا پیا ہے نہیں، چلو میں روزہ ہی رکھ لوں. تو اس کا یہ فرض روزہ نہیں ہوگا. نفلی روزے میں یہ اجازت ہے کہ آپ نے اگر نہیں کھایا پیا تو آپ کسی وقت بھی نیت کر لیں، تو جب سے آپ نے نیت کی اس وقت سے لے کر آپ کا ثواب مغرب تک لکھا جائے گا. یعنی وہ پورے روزے کا نہیں ملے گا، تو اتنا حصے کا ملے گا. لیکن فرض روزے میں اللہ نے فرمایا ثم، فجر کے بعد فرمایا من الفجر ثم اتموا الصیام الی اللیل. تو فرمایا فجر سے کے بعد کیا کرو؟ رات تک روزہ اتمام کرو، مغرب تک، غروب آفتاب تک روزہ پورا کرو. تو پورا کرنا ہے. پورا وہی کرے گا جس نے قصدن پورا کرے، قصدن کھانا پینا چھوڑ دے. ایک ہے جس سے کھانا پینا چھوٹ گیا کسی وجہ سے، سوتا رہا، بھول گیا، بھوک نہیں لگی، اس کا روزہ نہیں ہوا. پھر وہ آ کے کہے کہ یار میں روزہ ہی رکھ لیتا ہوں آج، تو نہیں، اس کا روزہ نہیں ہوگا. تو اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس نے فجر سے پہلے نیت نہیں کی اس کا وہ روزہ نہیں ہے. یعنی فجر سے پہلے پکا ارادہ ہونا چاہیے کہ میں نے آج روزہ رکھنا ہے، آج میں نے روزہ یا کل میں نے روزہ رکھنا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ آیت سے واضح ہوتا ہے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، نیت پر دار و مدار ہے. تو جس کی نیت ہی نہیں ہے، تو جو فجر اس نے پورا روزہ تو دن کا نہیں رکھا نا، اس کا تو وہ 2/3 روزہ ہوا یا آدھا روزہ ہوا. کیونکہ جو شروع کا ٹائم ہے، مثال کے 10 بجے اس کو خیال آیا کہ میں روزہ ہی رکھ لیتا ہوں، تو فجر سے 10 بجے تک کا وقت اس کا روزہ نہیں تھا. اس کی نیت ہی نہیں تھی کہ میں قصدن کھانا پینا چھوڑوں روزے کی نیت سے للہ. ویسے ہی اس نے نہیں کھایا پیا، بعد میں اس نے کہا چلو نہیں کھایا پیا تو روزہ ہی رکھ لوں. ثم اتموا الصیام الی اللیل، یہاں سے مسئلہ کیا ثابت ہوا کہ فجر سے پہلے جس کی نیت نہیں ہے، فجر سے اس کی نیت قصدن اس نے رات تک کھانا پینا چھوڑنا ہے. اگر قصدن نہیں چھوڑا، چھوٹ گیا تو اس کا روزہ نہیں ہوگا. یعنی کھانا پینا چھوٹ گیا، قصدن نہیں چھوڑا، یعنی نیت نہیں تھی تو اس کا روزہ نہیں ہوگا.
ثم اتموا الصيام الى الليل ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد. اور اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں کہ جب تم اعتکاف کی حالت میں ہو مسجدوں میں تو ہم بستری نہ کرو. یعنی قضاء حاجت کے لیے جا سکتے ہو، قضاء حاجت کے لیے مسجد سے باہر جا سکتے ہو، یہ نہیں کہ ہم بستری کرنے کے لیے مسجد سے باہر جاؤ، 5 منٹ جاتا ہوں میں آتا ہوں، نہیں. قضاء حاجت کے لیے جا سکتے ہو، کھانے پینے کے لیے جا سکتے ہو، ہم بستری کی اجازت نہیں ہے. ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد. اور یہ آخری حکم ہے رمضان کا. اس میں اس بات کا اشارہ ہے کہ اعتکاف کب ہوتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کب فرماتے تھے اعتکاف؟ رمضان کے آخری عشرے میں. تو یعنی رمضان کے آخر یعنی ٹورڈز دی اینڈ ہوتا ہے. وانتم عاکفون فی المساجد تلک حدود اللہ فلا تقربوها. تلک حدود اللہ فلا تقربوها. یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان کے قریب بھی مت جاؤ، ان کے قریب بھی مت جاؤ. اللہ اکبر. یہاں اللہ نے فرمایا ان کے قریب بھی مت جاؤ. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلا تعتدوها. تلک حدود اللہ فلا تعتدوها. ان کو پھلانگو مت، ان کو حدوں کو پار مت کرو. تو حدیں دو طرح کی ہوتی ہیں. ایک حد ہوتی ہے کہ کوئی چیز حرام ہے، تو حرام کی جو چیز ہے اس کے بارے میں آتا ہے کہ فلا تقربوها، اس کے قریب بھی مت جاؤ. ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا. زنا کے قریب بھی مت جاؤ، یہ بہت ہی بڑا فحاشی والا عمل ہے اور بہت ہی برا راستہ ہے. تو قریب بھی مت جاؤ. یعنی جماع منع ہے اعتکاف کی حالت میں، تو جماع کے قریب بھی مت جاؤ. جماع منع ہے روزی کی حالت میں، تو ایسا عمل مت کرو کہ تم جماع کر بیٹھو. تو یعنی تلک حدود اللہ فلا تقربوها، ان کے قریب بھی مت جاؤ جو حرام چیزیں ہوتی ہیں. جو اللہ کے احکام ہوتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے وہ الطلاق مرتان اور پھر وہ خلع کے احکام بیان کیے، وہاں فرمایا فلا تعتدوها، ان کو پھلانگو مت. یعنی یہ کوئی حرام چیز نہیں ہے، یہ اللہ کے احکام ہے کہ ایسا کرنا ہے، ایسا کرنا ہے، تو بالکل ویسا ہی کرنا ہے. اس میں حد کو پار نہیں کرنا، ٹھیک ہے نا. اس کی یہ نہیں کہ حد کے قریب ہی نہیں جانا، نہیں، وہ حد ہے اس کو ویسا ہی کرنا ہے. جیسے وراثت کے احکام ہے، ٹھیک ہے، وہ چوتھائی دینا ہے، چوتھائی دینا ہے، تیسرا حصہ دینا ہے، تیسرا دینا ہے، چھٹا دینا ہے، چھٹا دینا ہے، آٹھواں دینا ہے، آٹھواں دینا ہے. اس کو پار نہیں کرنا. یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس کے قریب بھی مت جاؤ، یعنی 8واں دیو اس کے قریب بھی مت جاؤ، نہیں. تو جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یعنی جہاد کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا. لڑو لیکن اللہ کی راہ میں لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، ولا تعتدوا، لیکن اللہ کی حدوں کو پار مت کرو، زیادتی مت کرو. تو ایک چیز ہوتی ہے جس میں حکم ہوتا ہے کہ کرو، اس میں کہا جاتا ہے کہ کرو لیکن زیادتی مت کرو، حد کو پار مت کرو. اور ایک چیز ہوتی ہے بچو، بچنے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے قریب بھی مت جاؤ. تلک حدود اللہ فلا تقربوها كذلك يبين الله آیاته للناس لعلهم يتقون. بس اسی طرح اللہ تعالیٰ کھول اپنی نشانیاں بیان کرتا ہے لوگوں کے لیے، لعلهم يتقون، تاکہ وہ اللہ کے عذاب سے بچ جائیں، گناہوں سے بچ جائیں، تقوی اختیار کر لیں. لعلهم يتقون. اس کے بعد جو آخری آیت ہے 188 وہ عود علی بدء. وہ کیا ہے؟ عود علی بدء، یعنی جو موضوع کی ابتدا تھی اسی کو اللہ نے واپس اسی پر اختتام کیا ہے. وہاں کیا تھا؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تو تتقون، تمہیں تقوی پیدا ہو جائے. روزے کا مقصد یہ ہے، روزے کا مقصد یہ ہے. یہاں اللہ تعالیٰ اسی مقصد کی عملی ایک مثال بیان کر رہے ہیں کہ وہ تقوی کیسے پیدا ہوگا، وہ تقوی پیدا ہونے کی نشانی کیا ہے. فرمایا ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام لتأكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون. اللہ نے فرمایا کہ لوگوں ایک دوسرے کے مال ناجائز مت ہڑپ کیا کرو، ایک دوسرے کا مال ناجائز مت کھایا کرو. روزے میں تم نے حلال اپنی حلال کمائی سے پرہیز کیا اللہ کی خاطر، تو جو چیز تم پر ہمیشہ کے لیے حرام ہے، دوسروں کا مال جو اللہ نے تم پر حرام کیا ہے کہ تم ان کو ہڑپ کرو، ان کو دوسروں کے حق مارو، تو ایسا مت کیا کرو. فائدہ کیا کہ تم روزے کی حالت میں حلال کھانے سے تو اپنے آپ کو بچا کے رکھے رہے، اور جب رمضان پورا ہوا تو دوسروں کا مال حرام کھانے بیٹھ گئے. تو اصل مقصد روزے کا اللہ بیان کر رہے ہیں یہ ہے ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. ایک دوسرے کا مال حرام غلط ذرائع سے، حرام
ایک دوسرے کا مال مت کھایا کرو. وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور ایسا بھی مت کیا کرو کہ اس مال کو حکمران یعنی حکم دینے والا یعنی قاضیوں کے پاس لے جاؤ، تاکہ وہاں جو ہے ہیلا بہانہ کر کے حجت بازی کر کے لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ، تاکہ وہاں جو ہے اپنی حجت بازی کر کے اور جھوٹی گواہیاں دے کے اور جو ہے ہیلا بہانہ کر کے کسی طرح سے لوگوں کا مال تم ناجائز طور پر جو ہے نا کھانے کی کوشش کر سکو اور کھا سکو. یعنی نہ کسی کے مال کو ناجائز ہڑپ کرو، نہ جو ہے غلط جو ہے مقدمے دائر کرو اور قاضی کے پاس جا کے غلط جو ہے باتیں کرو تاکہ تم دوسروں کے مال کو تم ہڑپ کر سکو. یعنی قاضی اگر تمہارے حق میں فیصلہ بھی دے تو تمہارے لیے مال حلال نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اس آیت سے کس چیز کا اشارہ ملتا ہے؟ اس آیت سے اس بات کا اشارہ ملتا ہے کہ اگر قاضی کسی کے حق میں فیصلہ بھی دے اور اس شخص کو پتا ہے کہ میں حق پر نہیں ہوں، اس بات میں یہ میرا حق نہیں بنتا، حق زید کا ہے اور میرا حق نہیں بنتا، اور میں نے وہ جو ہے وہ وکیل کر کے اور انہوں نے جو ہے وہ بڑی چرب زبانی سے وہ میرے حق میں فیصلہ کروا لیا، تو اب اگرچہ قاضی نے میرے حق میں فیصلہ کر دیا اور وہ گورنمنٹ نے امپلیمنٹ بھی کر دیا، مجھے وہ چیز دے بھی دی، وہ زمین میرے حوالے بھی کر دی، تب بھی وہ مجھ پر وہ چیز حرام ہے، وہ چیز مجھ پر حرام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ جو ہے تم میرے پاس آتے ہو تو یعنی میں جو ہوں یعنی اقضی لہ بنحو مما اسمع، میں تو جو سنتا ہوں اس کے حساب سے جو ہے فیصلہ دیتا ہوں. فلعل بعضکم یکون الحن بحجته من بعض، شاید تم میں سے بعض سے زیادہ چرب زبان ہو، بعض سے زیادہ جو ہے وہ یعنی اپنی بات کرنے کا جادو رکھتے ہوں، تو میں تو جس طرح سنتا ہوں اس کے مطابق فیصلہ دیتا ہوں. فرمایا فمن قضیت له من حق اخیہ شیء فلا یاخذ، اگر میں کسی کے حق میں فیصلہ دوں اور اس کو پتا ہے کہ یہ چیز میرا حق نہیں بنتی، میرے یعنی دوسرے کی ملکیت ہے، دوسرے کی جائیداد ہے، دوسرے کا حق ہے، تو پھر وہ میرے فیصلے کو بنیاد بنا کر اس کو لے نہ لے کہ بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے حق میں فیصلہ کر دیا تو میرے لیے حلال ہو گئی. نہیں، تم پر حلال نہیں ہوئی. فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِّنَ النَّارِ، تم پر حلال نہیں ہوئی میرے فیصلے سے، تمہیں اگر پتا ہے کہ یہ تمہارا حق نہیں ہے، بلکہ میں جو ہے تمہیں جہنم کا ایک ٹکڑا دے رہا ہوں. یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے. فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِّنَ النَّارِ، میں اس کے لیے جہنم کا اس کو ٹکڑا دے رہا ہوں. تو یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یہ اس آیت سے اس کا اشارہ ملتا ہے کہ تُدْعُوا بِهَا إِلَى وَلَا تَأْكُلُوا، دوسروں کا مال ناجائز ہڑپ مت کرو. وَتُدْلُوا بِهَا، اور ایسا بھی مت کرو کہ وہ قاضی کے پاس حکم دینے والوں کے پاس، فیصلہ کرنے والوں کے پاس وہ لے جاؤ اس مال کا کیس بنا کر، تاکہ دوسرا مال ناجائز ہڑپ کر سکو. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تمہیں پتا ہے کہ یہ تمہارا حق نہیں بنتا. تو قاضی کے فیصلہ کرنے سے وہ تمہارا نہیں ہو جائے گا، قاضی کے فیصلہ کرنے سے وہ تمہارا نہیں ہو جائے گا. اور یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے فیصلہ کرنے سے میں تو جو میرے سامنے جو بات رکھے گا، دونوں ممکن ہے ایک شخص زیادہ اپنی بات اچھے انداز میں پیش کر رہا ہو اور زیادہ چرب زبان ہو اور زیادہ وہ حجت بازی جانتا ہو، تو میں اس میں فیصلہ دے دوں. اس سے کا یہ مطلب نہیں کہ وہ مال اس کا حق بن گیا، بلکہ اس لیے وہ جہنم کا ٹکڑا ہے. اور اس آیت کو اگر آپ پہلی آیت کے ساتھ جوڑیں تو اس سے وہ ان دونوں سے وہ حدیث بھی نکلتی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لم یدع، جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه، کہ جس نے دروغ گوئی اور غلط کام یعنی جھوٹ اور فریب بولنا اور اس پر عمل کرنا، اس کو نہ چھوڑا، اس کو ترک نہ کیا، تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے. یعنی اس کے روزے کا اس کو کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ روزے کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون. تو جس چیز کا جو مقصد ہوتا ہے اگر مقصد پورا نہ ہو تو وہ چیز بیکار ہے. ٹھیک ہے نا؟ گاڑی کا مقصد ہے کہ وہ چلے، اگر گاڑی نہیں چلتی تو بیکار ہے. روزے کا مقصد ہے کہ تمہیں تقوی پیدا ہو، اگر نہیں پیدا ہوا تو وہ روزہ
ایک طرح سے بیکار ہے. تو اس لیے فرمایا کہ اور وہ تقویٰ سب سے زیادہ کہاں آتا ہے کہ جہاں دوسروں کے حقوق کی بات آتی ہے, دوسروں کے مال دروغ گوئی سے, غلط بیانی سے, جھوٹی گواہیوں سے, کسی کا مال ہڑپ کرنا, کسی کے مال پر قبضہ کرنا, کسی کی جو ہے کسی کا حق کو مارنا. تو فرمایا جو جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہیں ترک کرتا, تو کھانا پینا ترک کرنے کی اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کھانا پینا ترک کرنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ وہ اس میں یہ تقویٰ پیدا ہو کہ وہ حرام مال کھانے سے پرہیز کر سکے, لوگوں کے حق مارنے سے پرہیز کر سکے. جب وہ حلال سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے تو حرام سے کیوں نہیں اپنے آپ کو بچا سکتا؟ تو اگر حرام سے نہیں بچا پایا تو وہ لعلکم تتقون کا مقصد جو ہے پورا نہیں ہوا. تو جو شروع میں آیت تھی کہ تقویٰ تم میں پیدا ہو, اس کی اہم جو ہے نا ایک مثال اللہ تعالیٰ نے آخر میں دے دی کہ ایک دوسرے کا مال مت ہڑپ کرو. تم ابھی روزے میں حلال چیزوں سے پرہیز کرتے رہے ہو تو خدا کا خوف کرو. یہ دوسروں کا ناجائز جو مال تم کھاتے ہو اس سے بچ جاؤ. یہ روزے کا مقصد ہی یہ ہے کہ تم میں اتنی استطاعت اور اتنی قوت نفس پیدا ہو جائے اور قوت تحمل کہ تم اپنے آپ کو حرام مال کھانے سے بچا سکو. اگر نہیں بچا سکے تو تمہارا روزے کا مقصد پورا نہیں ہوا. تو یہ ایک مختصر سا خلاصہ تھا, تفسیر تھی روزے کی آیات کی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, جو کہا گیا اور سنا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. واللہ اعلم وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.